Okay, ladies and gentlemen, please welcome Saeed Muzammil Shah. Thanks a lot for coming. It's a surprise basically because اب بھی حیرت ہے آپ لوگوں پہ کہ اتنا انٹرسٹ ہے ان باتوں میں آپ کو آفٹر وٹ ہیز ہیپن ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس. کیونکہ میرا خیال ہے پچھلے سال تو میں نہیں آ سکا یہاں پہ، لیکن شاید 1.5-2 سال پہلے جب ہم یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے آپ سب سے، تو اس وقت پاکستان کو آفیشیلی ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ لکھا جاتا تھا، اور آج انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق وی آر این اتھارٹیرین اسٹیٹ. سو کنگریچولیشنز ٹو ایوری بڈی بیکاز دس از سرٹن ڈیولپمنٹ. اور اب یہ آرگیومنٹ بھی نہیں رہا کہ whether it's a free society, a partially free society, a quasi-democracy or whatever. Because it's crystal clear now کہ جو civil liberties کے حالات یا باقی سب چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس سارے حالات کے باوجود to sail through everything, talk about difficult issues and talk about issues which dice with the danger basically has come with a massive price. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں ہم کر لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہوں گے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اس کی جو کاسٹ اور پرائس ہے وہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو اس کی کنڈمنیشن آپ کے ارد گرد سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپرفیشل انالیسس ہوگا اگر ہم صرف اسٹیٹ کو ایز این اینٹی ہم سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی یہاں پر اوپریسو فورس نہیں ہے. کیونکہ یہاں تو ملٹائی لیئرڈ اوپریشن ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں جو خواتین فیس کرتی ہیں وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس آف بینگ اے پاکستانی ہے. واٹ مین فیس دے لیو ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پاکستان. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر جو ایتھنک یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے لیے ایک بالکل مختلف پاکستان ہے. ایز وی اسپیک میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ موب وائلنس یا میس وائلنس شاید ہی کبھی ہوا ہو جو ریسنٹلی ہم نے انسیڈنٹس دیکھے ہیں، جس میں پہلے تو ایک پنجاب کے اندر ایک بڑا ڈریم ہوا کرتا تھا سب کا کہ طالبان جیسی حکومت کاش ہمیں مل جائے، اور لوگ دعائیں کرتے تھے کہ جیسا وہاں پر اقتدار ہے نا. میں نے لٹرلی بیت اللہ محسود کی جب کلنگ ہوئی نا اس پہ اپنے علاقے میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک یوٹوپیا تھا کہ کاش اس طرح کا نظام ہمیں بھی مل جائے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے مل گیا ہے TLP کی فارم میں. تو بس یہ ہے کہ دے اسپیک اے ڈفرنٹ لینگویج بٹ وی ہیو آور اون طالبان ایز ویل ناؤ. ٹھیک ہے. رومنگ ان آر اسٹریٹس. اور اس میں یہ ہے کہ اس سے ایک نئی ویو جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اوپریشن کی، وہ بھی آپ سب نے بھی آبزرو کی ہوگی. کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، بہت سے لوگ آ کر بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی کل کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو غالباً سائیکالوجی کے IR کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی ایڈمیشن لے لو پڑھنے کو ایک ہی چیز ملتی ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو انسٹرکٹ یہ کیا گیا ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ کہ آپ نے صرف اور صرف ہارڈ سائنسز کو بھی مکس کر دینا ہے ڈوگما کے اندر، ایڈیالوجی کے اندر، تو پھر اس کے بعد میں پروڈکٹ ایک ہی پیدا ہوگی. آپ سائنٹسٹ بنا لیں اس معاشرے میں، انجینئر بنا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر پولیٹیکل سوشل ویوز ان کے پوچھیں گے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور لگے گا ہی نہیں کہ ان کی ڈگریز نے ان کا کچھ بگاڑا ہے. کتابیں اگر لاد دی جائیں کسی کے اوپر وہ صرف بوجھ بن جاتی ہیں، وہ پھر گلے سے نیچے نہیں اترتی. بٹ یہ سارے جو پاکستان کے بنیادی اور ڈیپ روٹڈ جو فالٹ لائنز اور پرابلمز ہیں ان پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن آج کل ایک اور ایشو اس سے آغاز کر لیتے ہیں. ویسے تو کوئی اسپیسیفک ٹاپک میرے ذہن میں نہیں تھا بیکاز a lot is happening basically. بٹ ابھی یہ جو ہندوستان کا ہم نے دیکھا ہے جس میں جنگ لگنے سے پہلے آپ سب آ گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی ایسکلیشن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 2-4 دنوں میں یا مین اسٹریم میڈیا پہ پاکستان کا کسی حد تک، ہندوستان کا تو بہت ہی زیادہ، جس لیول کا میں نے جنگوئزم دیکھا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہر کوئی تیار ہے کہ بس ہمیں بھیج دو جیکٹ پہنا کے اور ہم پھٹ جائیں گے وہاں جا کے. تو یہ اتنا زیادہ جو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پیپل ہیو این آئیڈیا وٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر 300 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈس پڑے ہوئے ہیں، ادھر کی 2 قومیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف میم بنا رہی ہیں کہ ہم فلیٹن کر دیں گے تمہیں، کل رات کو دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور اس کے ریپرکشنز کے بارے میں شاید کسی نے اتنی تھاٹ نہیں دی کیونکہ وہ سیلیبل ہی نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی مذاق کرو گے، کوئی لڑائی کرواؤ گے، ایک پاکستان کا اینالسٹ بٹھایا، ایک انڈیا کا بٹھایا، اور دونوں کو لڑوا دیا. مین ونڈو بنا کے نا اینکر خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ لو جی اوور ٹو یو ناؤ، فائٹ ود ایچ ادر، ڈیوور ایچ ادر اینڈ ڈیلوڈ the masses of your own respective countries. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کوئی بہت ہی زیادہ انجسٹ انسان ہوگا جو اس کی کنڈمنیشن نہیں کرے گا جو پہلگام کے اندر ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن لائف اگر کہیں بھی لوز ہو رہی ہے اور وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے، تو یہ وہ ملک ہے جس نے
گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے لحاظ سے دنیا میں نمبر 2 پہ سب سے زیادہ دہشت گردی دیکھی ہے 2024 میں. یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہو رہی, 80s 90s کی باتیں نہیں ہو رہی. پاکستان نے پچھلے 12 مہینے میں 2000 لاشیں اٹھائی ہیں, 2000 کیجولٹیز, اور یہ پوری دنیا کا دوسرا سب سے ٹارگیٹڈ کنٹری ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ BLA کو ایک طرف سے دیکھ سکتے ہیں, TTP کو دیکھ سکتے ہیں, اور آرگنائزیشنز ہیں جن کے ہاتھوں یہ سب نقصان اٹھانا پڑا, ٹھیک ہے, ہماری پالیسیز کے بلو بیک دیکھنے پڑے سارے آپ کو. اور اس کے بعد اگر ایک ہمسایہ ملک میں دہشت گرد کی کوئی کارروائی ہو جائے تو جو ہیومن کاسٹ ہم نے پے کی ہے, میرا خیال ہے اگر لوگوں کا نیریٹو لیا جائے تو تھوڑا سا بھی کوئی سین یا ویل انفارمڈ انسان ہے وہ اس کی مذمت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن چونکہ یہ اوپینین آتی ہی نہیں ہے, پریویل ہی نہیں کرتی مین اسٹریم کے اوپر, اسی لیے دونوں سائڈوں پہ ابھی آپ ٹی وی لگا لیں نظر یہی آئے گا کہ میزائلز بس بٹن دبانے کی دوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا نیریٹو ہے, لوگوں کی اوپینین ہے, وہ تو سیل تھرو کرے گی نہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا اس میں ہماری انوالومنٹ ہے یا اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے, میرے سے اگر پوچھا جائے آئی ہیو نو آئیڈیا وٹس ایور. میرے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں جس میں میں اتنی زیادہ کمپلیکس ایشو کو جو اتنے آبسکیور طریقے سے ہو رہا ہے میں اس کو ڈی کوڈ کر کے آپ کو بتاؤں کہ نہیں جی یہ انہوں نے کیا ہے یا فالس فلیگ ہے یا ہم نے کیا ہے یا ہم نے انفلٹریٹ کروائے ہیں. کیونکہ ماڈرن اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ جس لیول پہ آپریٹ کرتی ہے, ایک عام انسان کے پاس وہ ریسورس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے جان سکے کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ جو لوکل لیجسلیشنز ہماری پارلیمان میں ہوتی ہیں وہ کون کر رہا ہے, یا اس پہ کس نے ڈبیٹ کی یا کیسے فیصلہ ہوا. میں بھی بات کروں گا منرلز اور مائنز ایکٹ کے اوپر جو ریسنٹلی پاس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی سے اور پختونخوا کے اندر انڈر ڈبیٹ ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس نے ایڈریس کیا اس کو, اس میں کون سے کلازز ہیں. پختونخوا کے شہری اگر یہاں بیٹھے ہیں وہ بتا دیں مجھے کیا ہے اس میں. تو ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں پر بارڈر پار ہوا اس میں جو 17 لوگ گئے تھے مارنے کے لیے, جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگ گئے, وہ یہاں کے تھے یا وہاں کے تھے. وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو آئیڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی میں جاننا ہی امپاسبل ہو چکا ہے. سوشل میڈیا یا پھر الگوریدمز آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, دیٹس اٹ. دے آر کمپلیٹلی انڈفرنٹ ٹو فیکٹس اینڈ فگرس. اور ٹم وو کی ایک کتاب میں نے پہلے بھی شاید ریکمینڈ کی ہو آپ لوگوں کو, دی اٹینشن مرچنٹس. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہیومنز آف دا ماڈرن سوسائٹی ہیو الاؤڈ این انکنٹرولڈ ہارویسٹنگ آف ہیومن اٹینشن. یعنی کہ یہ ہارویسٹر ہیں, یہ فصل تیار کرتے ہیں ہیومن اٹینشن کی. اور سوشل میڈیا کی ایک کرنسی ہے, نہ وہ لائکس ہیں, نہ ڈس لائکس ہیں, نہ ڈالرز ہیں, نہ کچھ اور ہے, وہ اٹینشن ہے صرف. اف آئی ہیو دی آئی بالس تو میں جا کے ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز جو ہیں اس پہ اشتہار لگائیں گی, پیسے کماؤں گا. دیز پلیٹفارمز ور کریٹڈ ٹو obtain ڈیٹا فرام یو پیپل. آپ سب لوگ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے, جس کو اسکرول کریں گے, جس ریل پہ اسٹے کریں گے, وہی اشتہار آئے گا, وہی چیزیں آپ کو فیڈ کی جائیں گی اور ایمپلیفائی کیا جائے گا. اس کو سائیکالوجی میں پازیٹیو فیڈ بیک لوپ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ محسوس کر رہے ہو اس کو ریفارم نہیں کرنا, اس کو ایمپلیفائی کرنا سوشل میڈیا کا ایک بیسک پروجیکٹ ہے. بیکاز جس میں بھی انٹرسٹڈ ہو وہ آپ کو بیچ کے وہ چلا جائے گا وداؤٹ یو نوئنگ. اور یہی پاکستان کی پولیٹیکل جو آئسولیشن کہہ لیں یا پھر پولرائزیشن کہہ لیں, اس کی بھی بنیادیں یہی ہیں. میں اگر PTI کا فالوور ہوں, مجھے عمران خان کی واک کے علاوہ ٹائم لائن پہ آئی کچھ نہیں رہا, تو میں صرف وہی دیکھتا رہوں گا نا, میرے پاس کاؤنٹر نیریٹو تو ہوگا ہی نہیں. اسی طرح اگر میں عمران خان کے اپوزنگ ویوز کو پسند کرتا ہوں, مجھے صرف وہ ریلز دکھائی دیں گی. تو یہ چیز ہے کہ آج کل جس طرح کی الگوریدمک جیلز میں ہم لوگ بند ہو چکے ہیں, اٹس ویری ہارڈ ٹو نو وٹ از ایکچولی ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. جہاں تک پہلگام اٹیک کی بات ہے تو 95 میں بھی یہاں پر اٹیک ہوا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اننت ناگ کا علاقہ اور یہ سارا یہاں پر ریلیجس ٹورزم بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو وہاں کے جو ہندو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان میں پارٹ لینے کے لیے پلگرمز گزرتے ہیں, ان پہ پہلے اٹیکس 6 دفعہ ہو چکے ہیں پچھلے 25 سے 30 سالوں میں, ٹھیک ہے. 2000 میں بھی بل کلنٹن کے آنے سے پہلے یہاں پر اٹیک ہوا اور اس میں تقریباً 16 کیجولٹیز ہوئی تھیں. اور اس کے بعد میں 2001 میں بھی اٹیک ہوا, پھر ریسنٹلی بھی اٹیکس ہوئے تھے 4 سال پہلے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ایک آپ کو فرق دکھائی دے گا جو مجھے دکھائی دیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اتنے ڈی سینسٹائز نہیں ہوئے ابھی ٹیررزم کو لے کے, کیونکہ 16 لوگوں کی جان گئی ہے اینڈ دا نیشن ہیز ریزن اپ آل آف اے سڈن. اور یہاں پر کیا ہے, پچھلے 1 سال میں 2000 کی جان گئی ہے اور KFC توڑ رہے ہیں جا کے, بیکاز دے ڈونٹ کیئر. یہ ساری چیزیں تو ایک نمبر بن چکی ہیں نا. میں ایز اے نیوز اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے جب بات کرتا تھا کہ بریکنگ نیوز ابھی آ گئی ہے جی, 16 شہریوں کی جان چلی گئی ہے, اتنے زخمی ہو گئے ہیں, ہاں جی تفصیلات بتا دیں, بس ختم. اس کے بعد موسم کی بریک آ جائے گی. Nobody knows what has happened because you see them as you know just figureheads. They are not real people who are dying.
نہ ہم ہیومن کانٹیکٹ کی لینس میں ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی سفرنگ کیا ہے. تو ہم تو ڈی سینسٹائزیشن کے اس لیول پر آ چکے ہیں کہ ہمیں جتنا بھی نمبر فیڈ کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا. 126 سے 30 بچے اے پی ایس میں جن کو زندہ جلا دیا باربیرینس نے، وہ جنہوں نے کیا ان کو پہلے اسلام آباد میں گھر لے کے دیا، پھر ٹی وی پہ انٹرویو چلائے ان کے. پھر ایک دن جناب نے کہا کہ میرا یہاں رہنے کا دل نہیں کر رہا، میرا موڈ آف ہو گیا، فلائٹ پہ بیٹھا ٹرکی چلا گیا. احسان اللہ احسان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ نو بڈی ہیڈ این آئیڈیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے. کیونکہ ایک جو کلیکٹیو ریزسٹنس تھی وہ تو بالکل اس کی ڈیمائز ہو چکی ہے. 26 امینڈمنٹ کو دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بھی جتنی بھی چینجز آئے، میں ویسے یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ یا پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بہت ہی کوئی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. اس کی وجہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کو پرپیچویٹ کیا ہے، مہر لگائی ہے اس کے اوپر. افتخار چودھری صاحب سے بھی جتنی امیدیں تھیں لوگوں کو یہاں اسلام آباد آنے کے لیے، میں نے دیکھا لاہور سے بچے نکل کے سڑکوں پہ آ کے مارچ کر رہے تھے. اور اس آدمی نے بعد میں کیا کیا آپ کے سامنے، کہ کس طرح سے وہ ریکارڈک کے ٹھیکے بیٹوں کو دلوا دیے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کامران کیانی اسکینڈل پڑھ لیجیے کیا ہے، کس کا بھائی انوالو تھا اس میں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سیویئر بھی ہم نے بنائے انہوں نے بھی دھوکہ ہی دیا ہمیں. اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سب سے آخر میں جن کو پتہ چلا نا کہ مسئلہ کیا ہے وہ سب سے باشعور بنے ہوئے ہیں آج کل. تو وہ تو اور بات ہے نا کہ وہ ابھی ریسنٹلی ریئلائز کر رہے ہیں، 3-4 سال بعد وہ بھی ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے کہ ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہی سارے. تو ابھی لیٹ دم ہیو فن، ان کا تو ابھی ٹائم ہے کہ وہ ایک دم سے یہ ریل شیئر کریں کہ نہیں طارق فتح بھی ٹھیک کہتا تھا انڈیا میں بیٹھ کے، اور شیخ مجیب بھی ٹھیک کہتا تھا، وہ تو اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے نا، وہ ہیگل کہتا ہے کہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس پھر سینتھسس ہوتا ہے. تو ان کا اینٹی تھیسس فیز چل رہا ہے ابھی. یہ سینتھسس بعد میں آئے گا کہ جب ان کو ریئلائز ہوگا کہ جس کے ہاتھ ہم نے مضبوط کیے اب انہیں کی مار کھانی ہے، اس کی باری آ چکی ہے. تو ہندوستان والا جہاں تک ایسپیکٹ ہے، اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے جی، انڈس واٹر ٹریٹی ان ابیئنس ڈال دیا گیا فل فور. اب اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر ایکارڈز ہوئے تھے ہندوستان پاکستان کے درمیان ورلڈ بینک کی آربیٹریشن کے اندر، اس پہ ایک ہسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جس میں شروع سے ہندوستان کو مسئلہ رہا ہے کہ یہ جو پانی کی شیئرنگ ہو رہی ہے اس سے ہمیں اگریمنٹ نہیں ہے. 2013 کی اگر میں بات کروں، کیونکہ انڈس جہلم اور چناب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حصے میں آتے ہیں، راوی ستلج اور بیاس جو ہے وہ ہندوستان کے حصے میں آتا ہے. تو ہم تو یہاں پہ اپنی نہروں پہ لڑ رہے تھے، وہ مودی نے پیچھے سے نلکا بند کر دیا مین نا، کیونکہ ہم تو ابھی یہ لیجسلیشنز کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو پانی آیا وہ کیسے چوری کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رہنے دیں، ہم یہیں سے مین سوئچ بند کر دیتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے ڈونٹ وری. تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اس پہ ان کو آہستہ آہستہ گریونسز آنا شروع ہو گئے، کیونکہ بیلنس آف پاور تو تبھی تباہ ہو گیا نا جب آپ کے پاس لاسٹ چانس، جس کو میں لاسٹ چانس کہتا ہوں، وہ واجپئی صاحب یہاں پر آتے ہیں جو بی جے پی کا ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے بس پہ اپنے سیلیبریٹیز کو بالی ووڈ کے بٹھا کے، سیاستدانوں کو بٹھا کے مینار پاکستان پہ لے کے آتا ہے. اور اس کے بعد میں ایک لاہور ڈکلیریشن سائن ہوتی ہے، پہلے ہی مشرف صاحب اس کو سلوٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ ہم نہیں سلوٹ کرتے، ہماری دکان بند کرانے آ گیا یہ. اس کے بعد میں مطلب پہلے تو اس کے کانوائے پہ پتھراؤ ہوتا ہے جماعت اسلامی کا، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پھر ہماری بھی چھوٹی سی فرینچائز ہے، اس کا کیا بنے گا، وہ بھی بند کرائیں گے یہ اگر صلح ہو گئی یہاں پہ. تو اس سے بہت ریزسٹنس آتی ہے. اور اس کے بعد میں ابھی اس کا جو فریم ورک ڈیسائیڈ ہوا لاہور ڈکلیریشن کا، جس میں واجپئی صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے مینار پاکستان جا کے پاکستان پہ مہر لگا دی، پاکستان کو میری مہر کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ہیز اٹس اون جسٹیفیکیشن. دس از سیڈ بائی این انڈین پرائم منسٹر. Imagine Narendra Modi saying this today. Absolutely impossible. But he said that. And he said that Pakistan has its own justification to exist. ہوتا کیا ہے کہ یہ سارا کچھ ابھی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس فریم ورک کو اپلائی کرنے کے چکر میں مشرف صاحب نے تب تک ادھر بندے بھی کراس کروا دیے، ٹھیک ہے. ایک جلسے میں میرا خیال ہے گجرانوالہ میں کھڑے ہوئے تھے نواز شریف صاحب، کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ وہ جناب بھائی ہمارے کراس کر گئے. تو پی ایم نے کہا کہ اچھا پھر اب بریفنگ دو مجھے کیا کرنا ہے. تو اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کا مارشل لاء جس میں وہ سری لنکا جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب پھر سیدھی لڑائی کرنے کی کوشش کی انہوں نے، جو بیوقوفی ثابت ہوتی ہے اس ملک میں. خان صاحب کا رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ ابھی ہوا میں گھماؤ، اس کو چکر لگواؤ ذرا، اس کو اتارنا نہیں ہے نیچے. تو وہاں پر ہی انہوں نے اوپر ہی آرڈر دے دیے کہ بس بہت ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ
بعد میں مشرف صاحب نے کہا نہیں اب ٹاکس ہوں گی، اب میں کروں گا، وہ والی مجھے پسند نہیں آ رہی تھی. تو پھر وہ آگرہ جو ہے نا وہ سمٹ ہوتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے پاکستان کے اندر نارملائزیشن کے لیے، لیکن وہ سارا بھی ممبئی اٹیکس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. زرداری صاحب کا مجھے بیان یاد ہے ایز اے پریزیڈنٹ، جب ان کو ممبئی اٹیکس سے پہلے ایک سیمینار کے تھرو ممبئی میں بلایا گیا کہ آپ بولیں کشمیر کے ایشو کے اوپر. تو ایک انڈین نے جرنلسٹ نے سوال کیا کہ ہوم ڈو یو تھنک کشمیر بلانگس ٹو؟ ہی سیڈ کشمیر بلانگس ٹو دا کشمیریز، ناٹ ٹو پاکستانیز، ناٹ ٹو انڈینز، سیڈ بائی اے پاکستانی پریزیڈنٹ. اور اس کے فوراً بعد ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد میں پلوامہ، اڑی اٹیکس، اور اس کی ایک سیریز چل پڑتی ہے جس میں پاکستان پہ الزام بھی لگ رہے ہیں. اور اس الزام پہ اسکیپٹسزم اسی لیے اتنا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہماری ایک پوری ہسٹری ہے انڈلجنس کرنے میں. پہلے 48 کی وار دیکھ لیجیے، جناح صاحب نے کہا کہ جی ڈگلس گریسی کو کہ وہاں پہ فوج گھسانی ہے، اس نے کہا میں کیوں گھساؤں، میں برٹش کراؤن کا ملازم ہوں، آپ کا تو نہیں ہوں. اس کے بعد میں 65 میں بھی بچوں کو تاریخ وہاں سے پڑھانا شروع کی کہ سب سو رہے تھے، رات کے اندھیرے میں ہندو بنیے نے حملہ کر دیا. تو یہ ایک آپ کو ہندو فوبیا بہت ملتا ہے ٹیکسٹ بکس کے اندر، لیکن اس کے جواب میں یہ نہیں پڑھاتے کہ اس سے چند دن پہلے جبرالٹر بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے انہی قبائلیوں کو اٹھا کے وہاں گھسانے کی کوشش کی تھی، جو کہ آج آپ جن کو غدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل سارے نیشنلسٹ بن گئے ہیں اور یہ تو پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. تب پروٹیکٹرز ہی وہ تھے. اسٹریٹجی اتنی بہترین تھی کہ وہ وہاں کشمیریوں سے جا کے پشتوں میں بات کر رہے تھے، اسی لیے آئیڈینٹیفائی ہو گئے. زبان تک نہیں سکھائی ان کو جانے سے پہلے. پھر 71 میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے انیشیٹ ہوا، کس نے کیا. امیر عبداللہ خان نے، عزیز جنرل صاحب نے یہ فرمایا کہ میں ایسٹ پاکستان کی سب سرزمین کو لال کر دوں گا بنگالیوں کے خون سے، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی رزلٹ آپ، اور اس نے پھر کہا کہ وہاں سے پھر ہم آگے دلی تک جائیں گے اور وہ سب ہوگا. اس کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پھر کارگل کی بھی میں نے آپ کو کہانی سنا دی. جنرل شاہد عزیز کا اپنا نیریٹو ہے، یہ میرا نہیں ہے، جو کہ ان کے مشرف صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، کہ 300-400 کو کراس کروایا اور ڈیڈ باڈی بھی نہیں اٹھائی وہاں سے، بیکاز مانا ہی نہیں کہ ہم ہیں. اگر کارپسز لینے کے لیے آتے تو پھر تو ایڈمٹ کر لیتے نا کہ اٹ واز اس بیسکلی. تو جب یہ ایک پوری تاریخ ایگزسٹ کرتی ہے نا، اس کے بعد اب فالس فلیگ آپریشن کرنا بھی بہت آسان ہو گیا. ڈو اینی تھنگ اینڈ بلیم اٹ آن دیم، پیپل ول بلیو اٹ بیکاز یو ہیو اے ہسٹری. تو یہ چیز ہے کہ اب آ کر جہاں تک انڈس اکارڈز کی بات ہے، 2013 میں کورٹ آف آربیٹریشن رول کرتی ہے کہ کشن گنگا ڈیم کے اوپر جو فلوز ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں ہندوستان کے، اس سے انوائرمنٹ ڈسٹرائے ہوگا، اس کو ریگولیٹ کریں. یعنی کہ تب سے انڈیا نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ پانی کا جو ریسورس ہے اس کو کیپچر کیا جائے، بیکاز دے تھنک اٹس انجسٹ. 2016 کے اندر اڑی اٹیکس ہوتے ہیں، انڈس کمیشن کی میٹنگ سسپینڈ کر دیتے ہیں وہ. 2019 کے اندر پلوامہ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایسٹرن ریورز ہیں، یعنی کہ جو راوی ستلج اور بیاس ہے، اس کو کمپلیٹلی ایگزاسٹ کریں گے، پاکستان میں ایک قطرہ بھی فلو نہیں کرنا چاہیے، وچ واز سم ہاؤ لیگل بیکاز اٹ واز گرانٹیڈ ٹو دوز پیپل، وہ ان کے لیے تھے. پھر 2022 کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ امپلائی کرتا ہے، اور انڈیا کے جو جیلم کے اوپر کیا ہوا ہے، جنگ لگ گئی، کیا ہوا، جگہ ہی نہیں ہے. اور سائلنس تو مینٹین کر لیں. 2022 میں نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، اور جو ڈیزائن بنائے گئے تھے جیلم پہ، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. 2023 میں انڈیا جو آرٹیکل 12(3) ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، وہ انووک کرتا ہے. اچھا، یہ وہ آرٹیکل تھا جس میں ری نیگوسیشن کی اسپیس چھوڑی گئی تھی، یعنی کہ اگر دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اعتراض ہے تو دونوں کے میوچل کنسنٹ سے نیگوشیٹ کر لیں. انڈیا نے کہا کہ یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، یہ ٹریٹی اب اپلیکیبل نہیں ہے، ہماری نیشنل نیڈز بھی بڑھ چکی ہیں، اسی لیے ہمیں اب یہ نہیں چاہیے. تو اس کے جواب میں پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سپتمبر 2024 میں ہندوستان نے، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے سے بھی کم عرصے میں، فارمل نوٹس کیا پاکستان کو کہ یہ جو ٹریٹی ہے اس کو امینڈ کر دیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا اب. سو دیر از این انٹائر ٹائم لائن جس میں وہ ریسنٹلی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹریٹی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں لگتا، اور پھر اب آ کے انہوں نے اس کو ان ابینس ڈال دیا. اب اس کا سوال یہ ہوگا کہ ہو کیا سکتا ہے. ہو اس سے یہ سکتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا انفراسٹرکچر پیدا کرنا جس سے انڈیا سارے ویسٹرن ریورز کو بلاک کر دے گا، وہ ان کے پاس ابھی ہے ہی نہیں. وہ بنانے میں بھی ان کو کم سے کم 1 ڈیکیڈ سے زیادہ ٹائم اور لمٹ لیس ریسورسز چاہیے.
اور اگر اس پانی کو وہ اپ اسٹریم موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے جو کیونکہ وہ اپر ریپیرینز ہیں یعنی کہ پانی وہاں سے پاکستان میں فلو کرتا ہے تو پھر ان کے اپنے ایریاز میں فلڈنگ شروع ہو جائے گی فی الحال, کیونکہ یہ فی الوقت جو ہے وہ ہیوی فلو کا انوائرمنٹ ہے. آج کل گرمی کا موسم ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گلیشیئرز ہیں ان کی جو میلٹنگ اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, پیک پر ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا سے بھی اوپر جو ہائر ریپیرین ہے وہ چین ہے, چائنا ہے, یعنی کہ واٹر فلوز فرام چائنا ٹو انڈیا ٹو پاکستان اینڈ دین ٹو افغانستان. تو چین کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اپر ریپیرین ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. So if India gets to do it, China can do it with the same precedent as well, which is also a concern, could be a concern for Indian lawmakers. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی عقل مندانہ دانش مندانہ پالیسی ہے, کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی اتنی بڑی واٹر اسکیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے. پارٹیشن کے فوراً بعد جب پانی روک دیا تھا ہندوستان نے تو جناح صاحب نے پورا ڈیلیگیشن بنایا دلتانہ صاحب کے انڈر, جو جا کے نیگوشیٹ کر کے آیا اور وہ ان ٹرمز کو. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ایگریکلچر اور کنال سسٹم پورا ہی انڈس کے اوپر اور ان دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے. اور ابھی جو سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے وہ شاید ہم سب کو لگ رہا ہو کہ اس کا مطلب یہ لوگ ویسے ہی نیشنلسٹ بہت غصے میں رہتے ہیں, ہر وقت ریاست کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے احتجاج کرتے ہیں, لیکن وہ 12 ملین ایکڑ کے بنجر نہ ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ چولستان میں ہمیں گھاس دیکھنی ہے, تو اس کو اگانے کے لیے ہم جو 12 ملین وہاں ہے اس 12 ملین کو بند کر کے 1 ملین ایکڑ جو ہے وہ آباد کریں گے. یہ پالیسی ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ 1991 کا واٹر ریکارڈ ہوتا ہے جس میں انٹر پروونشل جو ڈسپیوٹ تھے پاکستان کے صوبوں کے اس کو سیٹل کرنے کی ایفرٹ کی جاتی ہے. مائنڈ یو کہ 91 کے ڈسپیوٹ سے پہلے 70% انڈس کا پانی سندھ کو جا رہا تھا. 70%. 91 کے اکارڈز ہوئے تو وہ 40% ہو گیا, اور اس 40 کا بھی 25% ان کو نہیں ملتا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا, کیونکہ یہ بھی آج کل ایک نیریٹو خاصا پاپولر ہے کہ اگر کسی کا بھی ریسورس کم ہو گیا تو پنجاب نہیں کھایا ہوگا, کیونکہ اور تو کسی کو اتنی بھوک نہیں لگتی یہاں پہ. تو پنجاب کا بھی 15% واٹر شارٹیج ہے اوور آل, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب شارٹیج پہ لڑائی ہے کہ تمہارا شارٹیج کم کیوں ہے, میرا زیادہ کیوں ہے. نیڈ کسی کی پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر دیکھا جائے سندھ کا جو شارٹیج ہے اس وقت, اینول شارٹیج جو سندھ کی ایکچوئل کنزمپشن ہے وہ 45% ہے. یعنی کہ اگر سندھ کو 100% کی جو کنزمپشن ہے اس میں سے آدھا پانی ہی نہیں مل رہا, اور اس آدھے کا بھی 12 ملین آپ جو ہے وہ اس سے صحرا آباد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر سڑک پہ ہی آئیں گے اور کیا کریں گے. پیپلز پارٹی نے لیٹ جوائن ان کیا اس سارے نیریٹو کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے کیوں ہاں کر دی اس کے اوپر. میں نے بہت سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے, سیاستدانوں سے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے پھر کیوں نوٹ کیا گیس میں. انہوں نے کہا وہ تو فگر ہیڈ ہے, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے, وہ کچھ کر تو نہیں سکتے, پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہوتی. تو میں نے کہا سمبولک ڈسینٹ تو ہو سکتا ہے نا, ایک چیز پہ آپ اگری نہیں کرتے, آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لیجسلیشن سیل تھرو کر گئی. اسی طرح پیکا لاء کے اوپر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پاس ہوتا ہے, سارے صحافیوں کو بلاؤ اور میں ان سے میٹنگ کروں گا. اوپر سے فون آیا 2 گھنٹے بعد پاس ہو گیا اس کے بعد میں. تو یہ ہے نا کہ یہاں پر جو وار ہم ساری پارلیمنٹری سپریمیسی کی لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں نہ آتی کہ آپ فیس جو مرضی لے آئیں, جب دائرہ ہی پہلے بنا ہوا ہے اس کے اندر ہی آپریٹ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اپنی پسند آپ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک پیارا آدمی بیٹھا ہوا ہے ہینڈسم, بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. بیکاز اگر جورسڈکشن ہی نہیں ہے ان ایشوز میں پڑھنے کی تو پھر کیا کر سکتے ہو اس سے آگے, کچھ بھی نہیں. تو اس کے یہ میں آپ کو پانی کا جو ایشو بتا رہا ہوں یہ اس کو پھر ہندوستان کے کانٹیکس سے بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب اس وقت 6 کروڑ سندھی جو پاپولیشن ہے اس کے افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے. 2 کنالز ہیں بیسکلی جو ڈسکارڈ بنی ہوئی ہیں, ایک چشمہ جیلم لنک ہے اور ایک تونسا پنجنت کنال ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں 26 ملین ایکڑ فیٹ جو بیرن لینڈ ہے یہ اصل میں گورے کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو ابھی تک جو فصل کاٹ کے ہماری اشرافیہ کھا رہی ہے. کیونکہ جو ہم ان کی ڈیولپمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں نا کہ ٹرین لائن انہوں نے بچھائی, اگر وہ نہ ہوتے تو آج تک بس پہ جانا پڑتا. وہ اور بات ہے کہ جانا بس پہ ہی پڑتا ہے کیونکہ ٹرینز کا جو اشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن وہ اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں اور آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں, وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ را مٹیریل لاد کے بارڈر پہ لے جا کے وہاں سے باہر لے کے جا سکیں. تو یہ سارا کلونیل انفراسٹرکچر تھا, اور یہ سارے بیراج جو بنے ہیں چاہے وہ گدو بیراج ہے یا باقی سارے جتنے بھی ہیں یہ اسی لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ واٹر کا جو چینل ہے اس کو فکس کرنا ہے. انڈس ڈیلٹا 90% فریش واٹر کا سورس اپنا لوز کر چکا ہے پچھلے 50 سالوں میں.
وی آر سروائیونگ آن 10%. تو وہ جو 90% ڈسٹرائے ہوا ہے وہ اسی ہیومن انٹروینشن کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ 26 ملین ایکڑ جو بنجر زمین تھی اس کو گورے نے کیوں آباد کیا؟ کیونکہ وہ ایک نئی لینڈ اوننگ کلاس بنانا چاہ رہے تھے. یعنی کہ اگر میرے پاس زمین نہیں ہے تو ایک نیا بیراج بنے گا, اس سے نیا پانی کا ایک رستہ قائم ہوگا, اور اس کے بینک کے اوپر بالکل جس کی زمین آ گئی وہ ارب پتی ہو جائے گا. وہ پانی بھی نکالے گا, وہ اپنی فصلوں کو پانی بھی دے سکتا ہے, اس کے پاس ایکسیس آف ریسورسز بھی زیادہ ہو گیا, اور وہ ایک لینڈ اوننگ کلاس کا حصہ بن گیا وداؤٹ پریویسلی اوننگ این انچ آف اے لینڈ. تو دس واز دا برٹش اسٹریٹجی, جس کے بعد میں وہ جاگیریں ان سب لوگوں کو بانٹی گئیں جو آج بھی یہ مخدوم صاحبان ہمارے اوپر نافذ ہوئے ہیں. پارلیمان میں انہی کے بچوں کے بچے آئیں گے, آگے بھی وہی آئیں گے, ابھی بھی وہی ہیں. فار ایگزامپل قریشی صاحب کا خاندان 300 سال سے اقتدار میں ہے, اور ان کے لنکس ان لوگوں سے بھی ہیں جنہوں نے رائے احمد خان کھرل کی تحریک جو ہے نا اس کا زور توڑنے کے لیے گورے کو شکایتیں لگائیں جا کے, انٹیلیجنس پر فراہم کی, جو کہ پنجاب کی ایک لوکل اپرائزنگ تھی 1857 کے ایریا میں. ہمیں تو بتایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں اور سب کچھ بنگال میں ہوا, لیکن اگر آپ آتھینٹک ہسٹری پڑھیں, میں پنجاب میں رہ کے ساری زندگی 3 سال پہلے سے پہلے میں نے رائے احمد کا نام بھی نہیں سنا تھا ایز اے پنجابی یوتھ. چلیں بھگت سنگھ کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کے نام کے اوپر چوک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اسی لیے ڈسٹورشن آپ دیکھتے ہیں کیونکہ وہی ہیروفیکیشن ہوگی جو کہ اس سسٹم کو مضبوط کر کے گئے ہیں, ابھی بھی یہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل واٹر وے نہیں ہے جہاں پر آپ اس کو لانا چاہ رہے ہو. تو اس ساری کانٹیکس کے اندر اگر ہندوستان کا انیشیٹو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو سلوشن نہیں ہے, اس کے رزلٹ میں کیا ہوا, ہم نے ایئر اسپیس بند کر دی. اب ایئر اسپیس بند کرنے سے کیا ہو رہا ہے, دبئی سے جہاز اڑ رہا ہے, اچھا وہ پہلے اوشن سے ہو کے اتنا بڑا ڈائیورژن لے کے وہاں پہنچ رہا ہے, فلائٹ روٹ ڈسٹرپٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فیولنگ کی کاسٹ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے, لیکن 2 قومیں لڑ رہی ہیں آپس میں, اور اتنے جنگوئسٹک سپورٹر ہیں سارے کہ وہ چاہ رہے ہیں خون کے پیاسے ہوئے ہیں, میم بنائی جا رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کو ایک سیریس اوفینس کا وہ کوئی کہہ رہا ڈی ایچ اے گوا بن جائے گا, یا پھر جو ہے وہ شاہ رخ خان کے گھر میں سائر لودھی رہے گا کل کو, اس طرح کے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں. دس از کائنڈ آف اے فن ٹائم فار ایوری بڈی, بیکاز انفارچونیٹلی وہ نیل پوسٹ مین کہتا ہے نا, میوزنگ آف سیلف ٹو ڈیتھ میں, کہ پالیٹکس ول بی ٹرنڈ انٹو اے فارم آف بیبی ٹاک. دس ہیز بیکم اے فارم آف بیبی ٹاک, جس میں بس بیٹھ کے اچھا جنگ ہو رہی ہے, آؤ جھکتے مارے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ دے ڈونٹ سی ہاؤ سیریس این offense is this. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون اف وی ایگزاسٹ 10% آف دا اسٹاک پائل, تو اسٹریٹوسفیئر میں اتنی ایش بھر جائے گی کہ اگلے 20 سالوں تک نہ یہاں پر کراپس ہوں گی, ٹیمپریچر چینجز ہوں گے, پوری دنیا میں فیمنز آئیں گے, ٹھیک ہے, اور کم سے کم بھی اگر لگایا جائے تو 20 سے 25 کروڑ انسانوں کی موت ہو جائے گی. تو 16 سے 17 لوگوں کی کیجولٹی پہ 20 سے 30 کروڑ کو مارنے والی شکلیں ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہیں آج کل, جو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم فلیٹن کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ سارے یہاں پہ سارے زیادہ احمد باہر آ گئے ہیں, ادھر سے بھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ کر دیا. تو یہ پیٹی سینسیشنلزم کی ایگزامپلز ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر لوکل ایشوز کی میں اور بات کروں, کیونکہ ہمیں اس ساری ڈبیٹ کے اندر جو اپنے ایکچوئل ایشوز تھے اس کو بالکل سائڈ لائن نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ آرگیومنٹ ہوتا رہے. اب اگر ہم ریسنٹلی احتجاجی تحریکیں دیکھیں جو بھی اسلام آباد میں, میں نے کل میرا خیال ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی یہاں پہ, رائٹ, جس میں کاروبار سارا بند ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ سفر بھی کر رہے تھے, اس سے کچھ لوگ سوال بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ ایک بک سٹور پہ میں گیا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یار اس سے اس کاز کو کیا فائدہ ہو جائے گا, میری دکان بند کروا رہے ہو کہ میں کتاب نہیں بیچ سکتا. تو ایک بندہ کتاب لینے آیا ہوا تھا, اس نے فتویٰ لگا دیا کھڑے ہو کے کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے, تمہیں کوئی شرم نہیں آتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس ساری چیز میں ہیونگ سیڈ دیٹ, ریسنٹلی جو قوم یہ سارا احتجاج کر رہی ہے اس نے اوور نائٹ چند مہینے کے نوٹس کے اوپر 9 لاکھ شہریوں کو کسی اور ملک کے یہاں سے اٹھا کے جبری طور پہ باہر پھینک دی ہے. نو بڈی بیٹس این آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیز آر دا پیپل ہو آر اسٹینڈنگ فار مسلم اما. ڈو ناٹ تھنک دیٹ دی افغانز آر مسلم just because of the poor behavior or lack of patriotism of a few of them. کیونکہ اگر میں نے ایک اسپیسیفک نیریٹو سے اگری نہیں کیا, should my citizenship should be stripped off? Should I be expelled from the territory? No, it can't happen.
بیکاز اس کا معیار جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا نیریٹو کیا ہوگا. اگر میرا نیریٹو ٹھیک نہیں ہے تو اٹھا کے باہر پھینک دو. نیریٹو تو ہم سب جو یہاں فلائٹوں پہ بیٹھ کے یورپ میں اترتے ہیں, وہاں کیا نیریٹو ہوتا ہے ہمارا؟ ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو سڑکوں پہ کہہ رہا تھا مجھے فلسطین بھیجو, مجھے بھیجو, اور وہ بعد میں پتہ لگا نیدرلینڈ کا سٹیزن ہے. تو اس طرح کے بھی بہت ہیں جو چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ کر دو کسی طرح وہاں پہ, لیکن جا بھی سکتے ہیں. اور یہ جو بارڈر پہ جنگ لگی ہوئی ہے نا, ابھی یہاں نہیں جائیں گے, یہاں کی بات نہیں کریں گے. کیا آپ یہ ادھر اوبر پہ بیٹھیں لاہور سے اور واگا اتریں اور گھس جائیں وہاں پہ, آپ کو کس نے روکا ہے؟ کہ آپ وہاں جا کے فیس کریں پھر, اگر آپ واقعی یو آر فائٹنگ فار دا کاز اینڈ یو آر اگینسٹ اینی اینٹی دیٹ اپوزز اے مسلم نیشن, یو ہیو ون ان یور نیبرہڈ, لیٹس بگن فرام دیئر. بٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ صرف آپ نے اس کو بھی ایک اتنے بڑے جینوسائڈ کو, جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہے, آپ نے اس کو بھی صرف پولیٹیکل مائلیج کا اور اس کے علاوہ ایک پیٹی سینسیشنلزم کی ایک ٹرک بنا کے رکھ دیا, اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. ابھی ایک پیلسطینین جرنلسٹ نے بتایا کہ پتہ نہیں 15 ارب روپیہ 2-3 آرگنائزیشنز نے فنڈ اکٹھا کیا, اس کا 1% بھی غازنز کو نہیں گیا. جگہ جگہ پہ چندے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں, اس کی ٹریل کیا ہے, وہ کیسے جائے گا؟ آپ کے تو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی نہیں ہیں. ہاؤ آر یو آرکسٹریٹنگ آل دس؟ نوبڈی نوز. تو وہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا سوال نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل ڈکلریشنز جتنی اٹھا لیں, ٹھیک ہے, آپ نے UNHDR سائن کی ہوئی ہے, ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس UN کی. اس کے علاوہ دیگر قوانین آپ نے سائن کیے ہیں, پولیٹیکل ریفیوجیز کے قوانین جو ہیں وہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں, جس کے تحت نان ریفاؤلمنٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے شہری کو آپ ڈیپورٹ نہیں کر سکتے ایسی ٹیریٹری میں جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اب ہم نے جو 9 لاکھ اب تک ڈپورٹ کیے ہیں, اس میں سے 50% تو خواتین ہیں. 4.5 لاکھ کا تو آپ نے ایک جھٹکے میں ہی فیوچر ختم کر دیا, بیکاز وہاں پر آپ کے فیورٹس آئے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں اور نیشنل اسٹرگل, اور اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصل انصاف قائم کریں گے. میں نے ایک جناب ہمارے اپنے پروفیسر تھے پرانے, جو کہ ایک PhD کر کے آئے ہوئے ہیں ایک مغربی ملک سے, اور وہ آ کے کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نیشنل اسٹرگل تھی جو وہاں پہ آئی ہے, اینٹی امپیریلسٹ. یہاں پہ پڑھے لکھوں کا بھی یہ اشر ہے. تو اور سب سے پاپولر پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی نے انصاف قائم کیا تو وہ یہ لوگ ہیں, جو کہ ان 2000 لاشیں جو ہماری پچھلے سال میں گری ہیں اس کے 90% کے ذمہ دار ہیں. یہ تو نیشنل سائیکی کا اشر ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ نان ریفالمنٹ کا قانون بھی ہم نے سائڈ لائن کر دیا, ٹھیک ہے. اوور نائٹ ہم نے, اور اس 50% میں سے مائنڈ یو 30% سے زیادہ بچیاں ہیں, یعنی کہ فیمیل چائلڈ جو ہوتی ہے اس کی پرپورشن ہے, ان کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے, اسکول نہیں جا سکتے آپ, کیونکہ اگر آپ کا جینڈر مختلف ہے آپ کو تعلیم ہی نہیں دینی, آپ کا تو کام ہی نہیں ہے پڑھنا. ڈاکٹرز تک فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتی وہاں پہ, کیونکہ پڑھنے دو گے نہیں تو پھر آبویسلی کل کو کس طرح سے جا کے سروسز جو ہے پرووائڈ کرو گے. یہ آپ نے کر دیا. اس کے بعد میں یہ اس سارا کچھ کے ہونے کے بعد کوئی ایک احتجاج, کوئی گفتگو, کچھ بھی نہیں. 80s کے بعد سے, ضیاء الحق کی جنگ ختم ہونے کے بعد سے جو لوگ یہاں پر آئے تھے, میں نے اتنے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو پشتو نہیں آتی, پنجابی اسپیکرز ہیں ڈپورٹ ہو گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید میپ پہ بھی شہر لوکیٹ نہ کرنے آئے ہیں افغانستان کے, اور نہ ہم کبھی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے, جن کی تیسری نسل یہاں جوان ہو گئی. کراچی سے میں نے اگزامپل دی تھی, 5-6 بچوں کو کلاس میں بیٹھے ہوئے اٹھا کے پولیس کے حوالے کر دیا, 12 دن تک وہاں رکھ کے پھر ڈپورٹ کیا. لیکن اس پہ کسی کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سیلیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ اس پہ بات کرنے کے پہ گالی بھی پڑتی ہے, کانسیکوینس بھی آتا ہے, کال بھی ہوتی ہے. تو بات تو وہ کرنی ہے نا جس میں وہ اسرائیل جو 50,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے اس کو جتنی مرضی گالی دو, نو کانسیکوینسز وٹس ایور. اٹس دا ایزیسٹ ایکٹیویزم انڈر دا سن آف دس کنٹری. So it doesn't mean that we don't stand against genocide at all. It means that your prioritization is entirely biased. It shows that you have an issue of selective bias. جس طرح سیریا میں ہم نے دیکھا کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ ان کا جینوسائڈ ہوا, گھاس کھا رہے ہیں بچے وہاں پہ, ایک ریلی نہیں نکلی یہاں پہ. یا آپ کے نیبرنگ کنٹری میں 10 لاکھ کا کیمپ بنایا ہوا ہے. خان صاحب سے جب ایز اے PM سوال کیا, انہوں نے کہا وہ میرے بارڈر پہ نہیں آتا. اس نے کہا چین بارڈر پہ ہی ہے بھائی, اٹھ جائیں. تو یہ چیز ہے کہ جو آپ کی فارن پالیسی کو سوٹ کرے گا نا اس کے لیے باہر آنا ہے اور مارنا ہے. وہ شیخو پورہ کے اندر جس KFC کے ورکر کو جا کے گولی مار دی, اس کے بعد نتنیاہو نے اعلان کیا کہ آج سے میں فوجیں واپس بلا رہا ہوں, کیونکہ لاہور میں ایک آدمی جو زنگر برگر بنا رہا تھا اس کو فائر مار دیا کسی نے. سو اٹس اوور, لیٹس گو بیک. تو یہ مطلب دس از بیسکلی دی آؤٹریج دیٹ وی ہیو, جو رسپانسز ہمارے یہاں پر آتے ہیں.
اور یہ نیشنل رسپانس جو ہندوستان کو لے کے دونوں طرف سے ہے, وہاں سے بھی یہی جنگوازم ہے, وہاں تو خیر اس سے بھی زیادہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ نیشنل پرائڈ کا اگر یہ ایلیمنٹ دیکھا جائے, یہ کوئی آبجیکٹیو ریالٹی ہے. آج سے 400 سال پہلے یہ ایگزسٹ نہیں تھی کرتی اس طرح سے. ویسٹ فیلیا سے پہلے نیشن اسٹیٹ تھی ہی نہیں. 17 سینچری کے فنومینا کو سر پہ چڑھا کے مرنے مارنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. آپ نے 20ویں صدی کی تاریخ نہیں پڑھی کہ اس آئیڈیا کو سر پہ چڑھانے سے کتنے میس مرڈر کیے ہیں انسانیت نے, اور ان سویلائز قوموں نے جنہوں نے آپ سے بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا, ان یورپینز نے جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں آج, جو ان کے لیسن انہوں نے لرن کر لیے, ہم نہیں اب آج کل جو ہے نا ہمیں سمجھ آ رہی. اٹس این آرگیومنٹ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ آئی واز بورن ان اے پرٹیکولر کنٹری, دیٹس وائی اٹس دا بیسٹ ان دا ورلڈ. دیٹس دی آرگیومنٹ. So any person with a slightest of the intellectual approach can never buy into this. میں یہ نہیں کہتا کہ قوانین کی پاسداری نہ کریں, آپ ٹیکس دیں ریاست کو اور ریاست اپنی آبلیگیشن پورا کرے, سوشل کانٹریکٹ پورا ہو. یہ مرنے مارنے کی اور ایک ہیومن جینوسائڈ کرنے کی تحریکیں جو ہوتی ہیں, یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کس لیے ہو جاتی ہیں. ایموشنز کو سیل کروا دیتے ہیں صرف اور صرف. تو یہ سوشلی اگر ہم ویسے ٹریجیکٹری اگر دیکھیں تو کتنے فرنٹس کے اوپر ہم لوز کر چکے ہیں. میں شارٹن کروں گا, گرمی بہت ہے مجھے پتہ ہے. تو کتنے زیادہ فرنٹس پہ جو وار ہم ہار چکے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں ان فرنٹس کے اوپر لڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ اچھا جی تم نے اگر ظلم کیا تو نہ میں نے برگر کھانا, نہ تمہارا شیمپو لگاؤں گا, نہ بسکٹ کھاؤں گا. اس سے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی فارم کی جنگ ہم لڑ ہی نہیں سکتے. اب اگر میں صرف اور صرف ان ممالک کی آپ کو اگزامپل دوں جو کہ بیسکلی, کیونکہ یہاں پر جب بھی آپ کوئی مثال دیتے ہیں کسی ایک سویلائز اسٹرگل کی تو آپ کے اوپر ایک ہی الزام لگتا ہے, اور وہ الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسٹرن ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ مغرب کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایسٹ میں بھی اتنے ملک ہیں جنہوں نے اتنا کچھ چینج کر لیا لیسن سیکھ کے بات کر کے. یہاں پر یہ ہے کہ صرف اور صرف مثال یہی دی جائے گی کہ چونکہ ہم نے لڑنا مرنا ہے اور آگے بڑھنے کا تو ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن کی اگر ہم اگزامپل دیکھ لیں تو وہ ایک لیفٹ ونگ اسٹرگل نہیں تھی, وہ دراصل ایک رائٹ ونگ موومنٹ تھی بیسکلی, جو کہ ایک پریسٹ مارٹن لوتھر کے انڈر آتی ہے. 95 تھیسز جو جا کے چرچ کی دیوار پہ چپکاتا ہے, اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ گناہ معاف کروانے کے بدلے میں ہم سے پیسے لے کے اس کی زمینیں خرید رہے ہو, اس کو بند کرو. ایون وہ اتنا ریجڈ بلیور تھا کہ اس نے یہ کہا کہ صرف اور صرف جو بائبل کا ٹیکسٹ ہے نا, اس کے علاوہ میں کسی کی بات ہی نہیں مانوں گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کا وہابزم تھا وہ. تو وہ سب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایون اسکولاسٹسزم کے وہ خلاف تھا کہ اگر مکس کریں گے فلسفے کو ریلیجن میں, وہ بھی غلط ہے. اتنا بھی ماڈریٹ نہیں تھا وہ. لیکن اس نے یہ کہا کہ صرف اور صرف میرا جو کنڈکٹ ہوگا اس کا جواب میں نے خدا کو دینا ہے. یہ جو پریسٹ کی اتھارٹی ہے یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تو دیٹ بیکمز اے کارنر اسٹون آف اے نیو وے آف تھنکنگ. میکس ویبر کی جو کتاب میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی, پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دی اسپرٹ آف کیپٹلزم, ویسے وہ کرٹیک ہے کیپٹلزم کے اوپر, وہ کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے اس کی. لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ اٹس اے لینڈ مارک اسٹڈی, آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے, جس میں اس نے دیکھا کہ اس کے ایرا کے اندر جو جتنے بڑے کانگلومریٹس تھے, بزنس مین تھے, یا پھر جو بڑے بڑے کاروباری افراد تھے, موسٹلی پروٹیسٹنٹ تھے. سو ہی ڈیولپڈ اے لنک بٹوین پروٹیسٹنٹزم اینڈ کیپٹلزم. اور وہ لنک ڈیولپ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ وے آف تھنکنگ کا چینج ہونا, اس نے ایسکلیٹ کیا ہے کیپٹلزم کی تاریخ کو. اس کی وجہ کہ اس سے پہلے, کیونکہ کیلونزم کو وہ کریڈٹ کر رہا تھا یہ سارے آرگومنٹ کو کرتے ہوئے, جان کیلون کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس سے پہلے وہ صرف جو ہم دیکھ رہے تھے کیتھولک وے آف تھنکنگ تھا, وہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں دل کیوں لگانا ہے, یہاں کیا کرنا ہے آپ نے, آپ کو تو صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو ہم نے آگے کہاں جا کے جو ہے نا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ وے آف تھنکنگ صرف چینج کرنے سے اتنا بڑا چینج آیا, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورچو جو اس سے پہلے کسی ہیومن ڈیڈ میں تھا ہی نہیں, وہ پروٹیسٹنٹ وے آف تھنکنگ نے انکلکیٹ کر دیا دماغ کے اندر. پھر اس کے علاوہ ایک سمپل ٹرمز میں یہ کہنا کہ دا گلوری بلانگس ٹو گاڈ ناٹ ٹو دا پریسٹ اونلی. یہاں پر تو صرف یہ ہے نا کہ جو پیپسی یا اس طرح کی اتھارٹیز بنی بعد میں, اس کی جو ڈیووشن تھی, اب اس دور میں کیا تھا, پریسٹ نے آپ کو یا کسی کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا, نہ آپ کو کوئی زمین لینے دے گا, نہ شہر میں رہنے دے گا, بالکل بوائیکاٹ ہو جائے گا آپ کا. تو اس سے یہ ٹھیکیداری شروع ہوئی جس کو ہم بھی فیس کر رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, تو
پری ڈیسٹینیشن کی بھی اس میں نگیشن تھی کہ یہ کہہ دینا کہ میرا کچھ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, یہ تو پہلے ہی سب ڈیسائیڈڈ ہے کہ میں نے فیل ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ جو مینٹالٹی, کیونکہ میں یہاں پر دیکھتا ہوں, وہ اس دن 1-2 سال پہلے کی بلکہ بات ہے, مجھے کسی نے کہا بھائی جان شادی ہوگی آپ کی؟ میں کہا نہیں ابھی نہیں ہوئی, میں ابھی سیٹل نہیں ہوا. نہیں وہ اگلی اپنا رزق خود لے کے آتی ہے. میں نے کہا یار مطلب یہ دیکھ کے نا آپ, مطلب یہ وہ مینٹالٹی ہے جس میں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 20-30 ہزار روپے کی نوکری ہوگی, ابھی 4 بچے پیدا کر لیں گے. اس کی وجہ ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان اپلائنگ ہیومن ریزن ٹو اینی فینومینا آف دیئر لائفس. اور اس کے بعد میں ایک اتنا برڈن کریٹ ہو جاتا ہے دیٹ ود ان میٹر آف اے فیو ایئرز این انڈیویژل لوزز ہز لائف وداؤٹ ہم نوئنگ. اسی طرح ایک ویلتھ کو نگیٹ کرنا اور برا سمجھنا, ہمیشہ کسی کی بڑی گاڑی گزر جائیں گے یار آمدہ پیسہ جا رہا ہے واسی, 1000 دفعہ یہ آپ کو سننے کو ملے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی اسپائر ٹو ڈو, I'll defeat him as well, because they will negate whatever anyone has achieved. There is an inherent hatred amongst us against successful people in this society because they have something that we craved but we didn't do. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو نگیشن ہے, کسی اس کو اسیٹسزم کہتا ہے, میکس ویبر بھی, نیچے نے بھی اس پر بات کی ہوئی ہے کہ اسیٹک اسپرٹ جو ہے وہ کس طرح سے سوسائٹی سے اپنے آپ کو ڈیورس کرنے کا نام ہے. تو وہ کسی تھنکر کے لیے, کسی فلاسفر کے لیے ضروری ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پر بیسیکلی وہ کنوکشن ہی نہیں ہے اسٹرائیو کرنے کی, آگے جانے کی. گھر سے بھی پہلا لیسن یہی سننے کو ملتا ہے کہ بیٹا پیسے وغیرہ آپ نے نہیں دیکھنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس سادی سی زندگی گزار لیں آپ. تو یہ جو اکنامک فریم ورک پھر آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے نا, یہ پیسے کمانے کی انٹینشن کے بغیر نہیں چلتا. کسی امریکن سے جا کے بات کریں, وہ ہر وقت یہی سوچ رہا ہوتا ہے ملینئر کیسے بننا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرے گا, آئیڈیا پہ فیئر لیس طریقے سے انویسٹ بھی کرے گا. سیل دیم این آئیڈیا, دے ول انویسٹ آن اٹ. تو وہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک مینٹالٹی بھی چاہیے جو کہ ہمارے یہاں پہ ابھی تو ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہمیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے سولس کے لیے, اپنے فیلئرس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک جتنے بڑے بنگلے بنا لیں, سکون کی نیند ان امیر لوگوں کو نہیں آ سکتی, وہ صرف ہمیں ہی آتی ہے. دیز آر آرگیومنٹس جسٹ ٹو سیٹسفائی یور اون انٹرنل ڈسکارڈ فیلئرس, بیکاز دس از یور وے آف سیٹسفائنگ یور سیلف, کمنگ ٹو ٹرمز ود یور فیلئرس. تو یہ چیز ہے کہ اس تحریک نے وہ نوشن آف کالنگ کی بات کرتا ہے پھر میکس ویبر, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کالنگ کا مطلب کیا ہے, جو میری نیچرل ڈیسٹنی ہے, جو مجھے کرنا چاہیے تھا, جس کا میرے میں ٹیلنٹ تھا, میں اس میں انویسٹ کروں اور وہ کروں. تو اگر آپ کو یہاں اپنی ایگزسٹنس سے اتنی نفرت ہے تو پھر اس کے بعد میں وہ کنوکشن تو آپ کے اندر نہیں آئے گی نا. اور یہی فرق ہے صرف ماڈرن اکانومیز میں اور ہمارے میں. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ماڈرن وارفیئر کو ماڈرن انداز میں لڑنا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف یہ شیمپو بسکٹ کھانے بند کر کے جیت جانا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ R&D پہ کیسے انویسٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہیومن انوویشن سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یار کم از کم ایک انڈسٹری ہی ایسی پیدا کر لیتے جس پہ پرائڈ تو لیتے نا. آپ نے ایک ہی کیا, پلاٹ تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے باہر, وہ بھی ایکسپورٹ وردی اینٹی تو نہیں ہے. تو اسی لیے وہ یہیں بیچ کے, میں نے آپ کی جیب سے پیسہ نکال کے پلاٹ جو ہے نا وہ بیچ دیا آپ کو, بعد میں نے کسی کی جیب میں ڈال دیا, ایک اور پلاٹ خرید لیے. یہ کیپٹل ہمارا سرکولیٹ کر رہا ہے یہاں پہ. بیٹھے بیٹھے رات کے ٹائم ایک دم سے ڈیلر ایسوسیشن کا اجلاس ہوگا اور وہ فیصلہ کر لیں گے کل سے یہ فائل جو 1 کروڑ کی تھی 1.5 کروڑ کی ہوگی. کیسے ہوئی کسی کو نہیں پتا. مطلب لنکڈ ہوتی ہے نا ریئل اسٹیٹ کسی مارکیٹ کے ساتھ, جیسے سلیکن ویلی ہو گئی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جہاں پر کوئی ریونیو جنریشن کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ لاہور چلیں گے, رنگ روڈ سے باہر سوسائٹیاں جا رہی ہیں, مطلب شہر جو ہے وہ بمبارڈ کر رہے ہیں. آدھا شہر جو ہے لاہور میں پنجاب حکومت نے سگنل فری کر دیا, اس کے باوجود بمپر ٹو بمپر گاڑی کھڑی ہوئی ہے شام کو, کیونکہ پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے, نہ ریسورس کا پتہ ہے, نہ لانگ ٹرم ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے. جو 400 فٹ نیچے ڈرل کر کے پانی نکالتے تھے فریش واٹر لاہور میں آج سے 20 سال پہلے, آج 800 پہ نکل رہا ہے. اور مجھے میں نے ریسنٹلی ابھی کوٹ بھی کیا, پنجاب گورنمنٹ سے ایسوسیٹڈ ایک آدمی بتا رہا تھا 15 سال کا پانی رہ گیا لاہور کے پاس پینے کے لیے. راول پنڈی میں 2 مہینے پہلے ایمرجنسی لگی ہے, واٹر ایمرجنسی, جس میں سروس اسٹیشن جو گاڑیاں دھوتے ہیں وہ نئے بنانے کے لائسنس ایک تو منسوخ کر دیے کہ نہیں بنانے, اور اس پہ بھی بین لگا رہے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے آپ کے پاس. اور ایشوز انڈر ڈیبیٹ کیا ہیں کہ جی اب دلی پہ جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو یہ ہے. تو یہ بیسکلی
یہ نان ایشوز کی جو پالیٹکس ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس تھے جس ایج کے اندر، جو ہمارے ساتھ شروع ہوئے تھرائیو کرنا، وہ آج کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ساؤتھ کوریا کی مثال آپ لے لیجئے کہ صرف ساؤتھ کوریا کے اندر اگر میں بات کروں، سیمسنگ جو کہ آپریٹ کرتی ہے صرف ایک کمپنی جاپان کے اندر بھی، ساؤتھ کوریا کے اندر بھی، ٹھیک ہے، وہاں پر تقریباً ایک کمپنی کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ 20% آف دا GDP بن گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پر کوئی ایسی اینٹی بھی ہم کریٹ نہیں کر سکے. $380 بلین کی جو ان کا مارکیٹ کیپ ہے، صرف اور صرف سیمسنگ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے GDP سے زیادہ ہے اس ٹائم پہ. انہیں کوئی جنگ نہیں لڑنی نارتھ کوریا سے، حالانکہ ان کے بارڈر کے اوپر بھی ایک جنگوسٹک قوم بیٹھی ہوئی ہے جس کو ویسے نیوکلیئر آرمڈ کرنے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ پڑھیں اس بارے میں، وہ جن کو ہم سلوٹ مارتے ہیں وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے، وہ بھی ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے، میں کروں گا، ایک اور پرچہ ہو جائے گا، میرے پہ 2 پہلے ہی ہو گئے تھے. تو یہ ہے کہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ آگے سے کیا ہوتا ہے. جاپان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال، ان سے زیادہ کاسٹ تو کسی کنٹری نے نیشنلزم کی فیس نہیں نہ کی. جن کے پورے شہر کے شہر جو انسان کھڑے ہوئے، جن کے مسلز جو ہیں اور جن کے مسل فائبر میلٹ کر دیے بمبارڈمنٹ کی وجہ سے آپ نے، ان کا رسپانس آگے سے کیا تھا؟ ٹو لرن فرام دا ویسٹ، کیسے سیکھ سکتے ہیں ان سے. اور اس کے جواب میں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے اب اس اکنامک فریم ورک کے ساتھ آپریٹ کرنا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، وہ نہیں جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے. اب کیا ایسا کرنے سے جاپنیز کلچر ڈسٹروائے ہو گیا؟ نہیں ہوا. آج بھی وہاں جا کر دیکھ لیجئے کہ جاپنیز ایتھک اور سول سوسائٹی اور ایک سویلٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے، ان میں وہ ویسٹرن ٹین ایجرز میں بھی نہیں ملتی ہے آپ کو. نوجوانوں میں ٹرین میں بیٹھیں گے تو چاہے 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہوگا. اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئیں گے تو ایک پلاسٹک بیگ ڈھونڈ کے دکھا دیں، نہیں ملے گا آپ کو. تو کیا ویسٹرن ویلیوز یا ویسٹرن اکنامک سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی سینس آف ہسٹری لوز کر دی؟ نہیں کی. آج بھی وہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ بائی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم اس طرح کا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے جاپان، جہاں ایک مونارک ہوتا ہے. اچھا، وہ ایک ہے تو فگر ہیڈ، ویسے پاور اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پریزرو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کام اچھا یہ کیا کہ جو 2 لبرل پارٹیاں وہاں بنی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں، ان کو انہوں نے ایڈجوائن کر کے ایک ہی پارٹی بنا دی، اور اس میں سے ہی ایک کیبنٹ ہے جو کہ رول کرتی آ رہی ہے پچھلے 30-40 سالوں سے. نہ وہاں کرپشن ملے گی، نہ کوئی وہاں پر آپ کو لٹرلی کوئی کرمنل offense یا وائلنٹ کرائم ہی نہیں ملتا سارا سال، جدھر پولیس کو ویپنائز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ویسٹرنزم ہے. لیکن 80s کے اندر، 70s کے اندر وہاں کے جو یوتھ ہے، وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از دا نیو وے آف ڈوئنگ تھنگس. اسی طرح ویتنام کی مثال دیکھ لیجیے، جس کو امریکہ نے آ کے اوبلٹریٹ کیا. 1980s کے اندر پر کیپٹا انکم اس کی صرف $200 سے $300 تھی. 2022 کے اندر $3,100 ہے. ٹھیک ہے. ریفارمز جس کو ڈوئموئے کہتے ہیں، وہ 1986 میں انہوں نے کیے. اکانومی کو اوپن کیا انویسٹمنٹ کے لیے، گلوبل مینوفیکچرنگ ہب بن گیا. انٹل کا آپ کو وہاں آفس ملے گا، سیمسنگ کا، ایڈیڈاس کا، نائکی کے پروڈکشن یونٹس ملیں گے. ٹریڈ والیوم ان کا پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہے. حالانکہ پاکستان کا اور ان کا جو ایک اکنامک کمپیریزن کریں 80s میں، کوئی فرق ہی نہیں ملے گا آپ کو. اور آج ویسی اکانومی جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ڈبیٹس ہی کچھ اور ہیں. کیونکہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یا جنگ لگ جائے گی، ڈالر جیب میں ڈال کے امیر ہو جائیں گے، یا اس کے علاوہ اب ایک نیا جو ہمیں سوجا ہے منصوبہ، وہ یہ ہے کہ اب پہاڑ کھود کے باہر بیچ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر منرلس کی بات کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، جس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ گلگت کے اور کشمیر کے اور بلوچستان کے پہاڑوں کی ویلتھ اگر ہم اس کو اب صحیح استعمال کر رہے ہیں، IMF کو خدا حافظ کہہ دیں گے ہم. حالانکہ افریقہ میں بھی یہاں سے زیادہ منرل ویلتھ پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم نے 40 ملکوں کے ڈیلیگیشنز کو بلا کے پریزنٹیشنز دیں کہ یہ دیکھیں ریکارڈک میں اتنے $1 ملین اتنے $1 بلین پڑے ہوئے ہیں، یہ وہاں یہ پڑا ہوا ہے، وہاں یہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں سی پیک سے جو لیسن آپ نے سیکھا ہے، آپ نے جو سارا کچھ، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہ آ رہا تھا، ہم کالج یونیورسٹی میں تھے، بتایا جا رہا تھا کہ اب تو بس زندگی بدل گئی آپ کی، اب تو آپ بھول جائیں، ختم ہو گیا ہے، آپ کو نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، گھر آ کے خود پیسے دیں گے چائنیز. میں نے کہا اچھا یار، یہ تو صحیح ٹائم پہ آ گیا.
تو وہ ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد میں نہ کوئی لوکل ورکر میں آج تک میں نہیں ملا کسی سے جو سی پیک میں جاب کرتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کیونکہ جب آپ کا یہاں پہ سیکیورٹی کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ برگر کھانے جانا تو پولیس کا ڈالا باہر کھڑا ہوا ہے KFC کے, وہاں پر سیکیورٹی آنے والے دنوں میں 24 کروڑ کے ساتھ ایک گارڈ لگانا پڑے گا میرا خیال ہے, باقی 24 باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. میں نے ریسنٹلی ابھی بتایا بھی تھا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں گیا لاہور میں, وہاں ایک کوئی فارنر اسٹوڈنٹ تھی, وہ باہر آئی ہے کلاس سے اور پیچھے 2 گاڑیوں بندوق لے کے نکلے ہیں وہاں سے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب وہ انکورڈ ویپنز لے کے یونیورسٹی میں بھی. انہوں نے کہا یہ اس کی سیکیورٹی ہے, یہ یہاں پڑھ رہی ہے, اور اگر وہ اس نے ریسٹ روم بھی یوز کرنا ہے وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے پریمسز میں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. PSL کرانا ہے, بند کرو سڑک ساری, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی کیا یا تو وین ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ, وہ جو بائی کھیل رہے ہیں اس میں بھی کوالٹی, اس میں بھی آپ کوالٹی کا انالیسس کر لیجئے کہ وہ دنیا نے اس کو بھی ایک مارکیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے, اور کس قدر اسے تقریباً میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا $700 ملین کے تو صرف براڈ کاسٹنگ رائٹس اب تک کے ٹوٹل ملائے جائیں IPL کے جتنے سیزن ہوئے ہیں, ایسا کوئی فگر تھا. تو اس کا بھی حشر آپ دیکھ لیں. یہ ٹورنامنٹ ہم نے جو کروایا اتنے عرصے بعد, اس میں بھی سب سے پہلے ماشاءاللہ امپائر ہوئے, ٹھیک ہے, ایک ون سپورٹنگ کنٹری بنایا, باقی سب کو ڈسکریج کر دیا, نہ کسی کے پاس کوئی اپرچونیٹیز ہیں. میں ایز اے کالج اسٹوڈنٹ آئی وانٹیڈ ٹو پلے ٹینس. میں لاہور کے اندر اپنی بائک پہ بیٹھ کے 40 کلومیٹر سفر کر کے ایک ہی سرکاری کلب تھا اس میں گیا. میں نے کہا اگر ٹینس کھیلنی ہو کتنی فیس ہے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا 9,000 روپیہ مہینے کا چاہیے, جب میری پاکٹ منی 1,200 روپے تھی. تو میں نے یہاں سے کیا راجر فیڈرر بن جانا تھا, کیا ہونا تھا. تو یہ ہے نا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایونیوز ہے ہی نہیں یہاں پر سافٹ پاور کو ایکسپلور کرنے کے. آرٹسٹ وغیرہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. وہ پنجاب میں ایک منسٹر آج کل جو ہے وہ تھیٹر میں رات کو چھاپے مار رہی ہیں کہ یہ تمہارا یہ بازو یہ اوپر یہاں سے کیوں ہے, نیچے کرو اس کو, اس سے ہرٹ ہو رہے ہیں سارے. تو آرٹ کی یہ صورت حال ہے کہ اس میں ویسے تو کوئی فلم بن جائے اگر تو بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر 1000 ایسی اگزامپلز آپ کو ملیں گی جیسے وہ زندگی تماشا تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں, نہیں برداشت ہوئیں. کیونکہ کرٹیک تو سننے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے, پہلے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے, پھر ریفارم آتی ہے. وہ نیچے کہتا ہے نا, یو آر نیور ڈسٹرائڈ بائی اینی ون بٹ یور سیلف, بیکاز اٹ از imposing responsibility on you, which is the most dangerous aspect. To live with the reality that I have failed and I have caused it. It's very easy to blame and say کہ نہیں ان کا قصور ہے ان کا. لیفٹ کا بھی یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتا, جو ڈیلوژن ہے وہ بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے, کیونکہ جو یہ رائٹ ونگ کا رسپانس آیا وہ بھی اتنا اٹرلی ریشنل تھا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ گورا آج سے 250 سال پہلے کولونائز کر کے گیا تھا اسی لیے آج تک ہم برباد ہیں. تو بھائی چین کے اوپر بھی اوپیم وارز ہوئی تھی نا, آپ کو تو بڑا پسند ہے, وہ پھر کیسے اس میں سے باہر آ گئے, یہ ویٹنام کیسے باہر آ گیا, ساؤتھ کوریا کیسے آ گیا. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو ایک اچھی سی اوپیم پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اب آپ یہ مارکس کھائیں بیٹھ کے دن رات, اور اس کے بعد آپ پڑھیں. مطلب میں ویسے پبلکلی کرٹیسائز نہیں کرتا, اس کی وجہ ہے کہ وہ پہلے ہی بہت چھوٹے نمبر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی فائنڈ دیم مائی allies as well. I don't say that they are a force for bad. I think they are a force for good. بٹ پھر بھی اگر آپ کا irrationality کا رسپانس بھی irrationality ہی ہے تو پھر you are just doing the same thing on a different spectrum. کیونکہ اس کے رسپانس میں یہ ہے کہ میں پرفیوم نہیں لگاؤں گا نہیں تو میں بورجوا ہو جاؤں گا, یا اس طرح کی چیزیں. مینیفیسٹو کے اندر آپ پڑھ لیجئے, آپ کو ایک ایسی بولنگ ٹون ملتی ہے. لوگ یہاں ڈرتے ہیں کرٹیسائز کرنے سے کہ نہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے ورنہ یہ سارے آپ کو انٹلیکچوئلز بھی برا سمجھیں گے. یہ کرٹیک کرنے کا راستہ جو بھی بند کرے گا, چاہے وہ لیفٹ پہ ہے یا رائٹ پہ ہے, اس میں مسئلہ ہے کوئی. والٹیر نے غالباً کہا تھا نا کہ if you want to know who rules over you, get to know that whom you are not allowed to criticize. تو یہاں پر بھی یہ تھوڑی سی تنقید کرو گے, enemy of the revolution, بس پہلا الزام یہ لگے گا آپ کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ میں انڈیویجویلٹی کو بھی اریز کر دوں گا. انڈیویجول بھی نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے, اسے بھی ختم کرو. ہر چیز کلیکٹیو ایسپیکٹ ہے, اس کا بھی رزلٹ آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہوا ہے. یہ ساؤتھ کوریا کی مثال لے لو, ویٹنام کی لے لو, ایون چین کی مثال ڈین جاپونگ کے انڈر جو ریفارمز ہوتی ہیں ساری لے لو. جب تک یہ ریفارمز نہیں کرو گے کوئی اکانومی شروع ہی نہیں ہوئی یہاں پہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف چھوٹی سی اشرافیہ کو امیر کرتے جائیں اور سارا اسٹیک ان کو ہی دے دیں, اس کے علاوہ کوئی کھائے گا ہی نہیں روٹی. تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں پر رسپانسز بھی ان ساری تحریکوں کو لے کر آئے ہیں
وہ بھی اتنے ریشنل ہیں, کام ہی نہیں کیے. ادروائز آپ کے پاس 70 سال تھے نا, کتنی پولیٹیکل پارٹیاں بھی تھیں, آج ایک کونسلر منتخب نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپیل ہی نہیں کر پاتے, یا آپ ریئل ایشوز کے اوپر وہ بات کرنے میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر پاتے. میں آپ کو بتا نہیں رہا اٹینشن اکانومی کس طرح سے ماڈرن جو پولیٹیکل وارفیئر ہے اس کو ایمپلیفائی کرتی. ڈونلڈ ٹرمپ کا فنومینا دیکھ لیجیے آپ. یہ جو فنڈز تھے الیکشن کے, یہ ڈیموکریٹس کے پاس, کمیلا ہیرس کے پاس بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کیا اس نے ٹرمپ سے, لیکن ٹرمپ کے پاس ٹیکنالوجیکل پاور تھی, ایلون مسک تھا, تو ووٹ اس کا ہے اسی لیے, بیکاز دے ہیو دی اٹینشن آف پیپل, دیٹس وائی. پاکستان کے اندر بھی یہی ہے, جتنے مرضی پیسے لگا لو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ منرلز ایکٹ کی میں بات کر رہا تھا, وہاں واپس آتا ہوں پھر کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو, کہ وہ یہ کہ اب بلوچستان اسمبلی میں ایک بل آتا ہے جس کے تحت ایک فیڈرل منرل ونگ بنتا ہے, FMW. FMW کی بائنڈنگ جورسڈکشن کریٹ ہو گئی کہ وہ جو کہیں گے اس کو ٹھیکہ دینا ہے, جتنے کی لیز اگریمنٹ کریں گے اتنے کی لیز اگریمنٹ کرنی ہے, اور اس کے علاوہ کس کو ٹھیکہ دینا ہے یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. صوبہ صرف ایڈوائز کر سکتا ہے. گون, اٹس اوور, نو ڈیبیٹ وٹس ایور. 1 منٹ کی ڈیبیٹ دکھا دو جہاں پر ہوئی ہے اس بل کے اوپر. اور آپ کو کس پہ لگایا ہوا ہے یہ دہشت گردی, ID کارڈ دیکھ کے, یہ پیچھے کیا ہو گیا یہ دیکھ لیں آپ. $2 ٹریلین کے ریزروز ہیں بیسکلی, اگر ایسٹیمیشن لگوائی جائے ان کی تو. دس از ون آف دا موسٹ ویلیویبل پلیسز آن دی انٹائر گلوب. دیٹس دی انٹائر وار از اباؤٹ. یہ جنگ اس بارے میں نہیں ہے کہ پنجابی کون ہے بلوچ کون ہے, کیونکہ ریکارڈ کی بھی اگر ہم بات کریں 50% ٹھیکہ اس کا جو ہے وہ ایک کینیڈین کمپنی کے پاس ہے. وہ اب مزے کی بات ہے کہ BLA نے کبھی کینیڈا کا نام نہیں لیا, وہاں بھی صرف چین کی تکلیف ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اینیمیز آ فرینڈ, سیدھی بات ہے. 25% بلوچستان گورنمنٹ کو جانا تھا, 25 جانا تھا فیڈریشن کو, کتنا ملا کچھ نہیں پتا کسی کو. اس کے تحت ایک اور کلاز اس میں رکھوایا گیا ہے کہ کچھ شارٹ ٹرم جو لیز دی جائے گی, ٹھیکے دیے جائیں گے, وہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی دینے ہیں. اب وہ نیشنل انٹرسٹ میں ٹھیکہ کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہ وہی ہے آرٹیکل 19, یو آر فری ٹو سے اینی تھنگ بٹ یو شوڈ ناٹ ہارم نیشنل انٹرسٹ. اب مجھے کیا پتا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے یا اس کو کون ڈیفائن کرے گا, بیکاز دے آلویز لیو اے لوپ ہول جس میں سے آپ کو ٹیک ڈاؤن کیا جا سکے بعد میں. اور ریزسٹنس کا عالم یہ ہے کہ پیکا لا پاس ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. 26ویں ترمیم ہو گئی, کچھ نہیں ہوا. سپریم کورٹ بار کہہ رہی ہے بہت اچھا ہوا ہے, ویل ڈن, لگے رہو. اور اسی طرح آپ کو یہاں بھی ملے گا کہ وہ ترمیم ہوتی ہے اور اس کے بعد میں لٹرلی اب جو ریسورسز پہ سارا کنٹرول ہے وہ فیڈریشن کا ہے. 18ویں ترمیم کی ڈائریکٹ وائلیشن, نو آرگیومنٹس وٹس ایور. پرابلم از ود KFC اونلی. اس کے علاوہ پختونخوا کے اندر میں داد دوں گا PTI کے ان رہنماؤں کو جنہوں نے پش بیک دیا اس پہ, بیکاز دے ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ. آئی تھنک کہ وہاں پر بل کافی ڈبیٹ ہوا ہے. وہاں پر بھی 2-4 کلازز ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر 50 کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر ہے منرل کا تو پھر اس پہ ایک وفاق کی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ اونرشپ میں منصوبہ چلانا پڑے گا, ادروائز نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے وزیرستان کے اندر اتنے ذخائر پڑے ہوئے ہیں, ایمرالڈ نکلتا ہے وہاں سے. پختونخوا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, پاکستان کی کروڈ آئل کا 50% پختونخوا پیدا کرتا ہے. اور جانے کو اسکول نہیں ہے بچوں کے پاس. ایک میٹرو بنانی تھی, اس پہ پہلے 15 سال لگائے اور اب وہ بھی نہیں چل رہی, بار بار آگ لگ جاتی ہے اس میں. کیونکہ ہم تو UN میں تقریر کریں گے نا جا کے, سڑکیں وغیرہ تو فضول لوگ بناتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. انفراسٹرکچر, اسکول تو طالبان تو, ہاں پشتون کلچر میں تو بچیوں کو اسکول ہی نہیں بھیجتے. یہ جناب کا نیریٹو تھا, اور ووٹ بھی ان کو پڑ رہا ہے. یہ بھی المیہ, آپ سوشل میڈیا کا فنومینا دیکھ لیجئے. تو وہاں پر 50 کروڑ سے اوپر والی یہ کلوز رکھوائی ہے ایک تو. دوسری اس میں تنقید سے یہ ہوا کہ اور کا لفظ ڈال دیا بیچ میں کہ یا صوبہ یا فیڈرل منرل ونگ ایڈوائز کر سکتا ہے, اس کی ایڈوائز پہ لیز دی جائے گی. اب اس پہ بھی خدشہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو پلنڈر کرنے کا منصوبہ ہے یا کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور اگر یہ سارا کچھ نکال بھی دیا جائے تو قانون بننے کے بعد بھی کون سا پاسداری ہونی ہے اس کی. یہ تو ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا, ویسی شغل لگا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. بیکاز جو قوانین لکھے ہوئے ہیں کیا وہ مانے جا رہے ہیں؟ قانون کے مطابق تو اس ٹائم شہباز شریف صاحب ملک کے سب سے طاقتور آدمی ہیں, تالیاں. لیکن اصل والی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ابھی سیمینار ہوا اس کے اندر بھی جب بڑے صاحب نے اسٹیج پہ آنا تھا, اٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے شہباز شریف صاحب. تو یہ ہے کہ
قوانین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا, لیکن جب وہ ریالٹی اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہونی. اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے لوکل باڈیز کے علاوہ جمہوریت ہی آپ کی ویلڈ نہیں ہے. کتنے لوکل باڈی الیکشن ہوئے, کہاں ہے ہمارا کونسلر نائب ناظم جس نے گلی کے لیول کے اوپر مسائل حل کرا کے دینے تھے؟ nobody has that. پولیٹیکل پروسیس کدھر ہے نہیں پتہ. تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کی پھر وہی کہوں گا, کیونکہ مسائل پہلے سے بھی برے ہو جاتے ہیں تو باتیں تو ریپیٹ ہی ہوں گی اس کے بعد میں. تو ابھی بھی صرف یہی ہے کہ یہ ہم جو ساری بات ہم نے یہاں کی ہے, یہ حکمرانوں سے ہم بات ہی نہیں کر رہے, بیکاز جو پاورفل اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تو جب ریزائن کرے گا پھر کہے گا کہ نہیں 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 یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں. مجھے بھی بہت سے لوگ جب اپنے سرکاری عہدوں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں کال کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا تھا, یہ کوشش کرنی تھی. لیکن جب مجھے ایک نے کہا کہ میں نام تو لے نہیں سکتا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز جب سے ریٹائر ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا شکر ہے سرونگ تھا تب نہیں دیکھ لی. تو یہ ہے نا کہ جب آپ کسی سرکاری نوکری پہ ہوں گے تب تو دماغ ہی نہیں چل رہا. وہ نیچے نے کہا تھا نا, ڈائلیکٹکس از دی ایکٹ آف دا ویک. یہ آرگیومنٹ کرنا, ریزن کرنا, یہ تو ہمارے کام ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بندوق تو ہے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا گن کین اونلی بی ڈیفیٹڈ بائی اے کاؤنٹر گن. گنس کا مقابلہ صرف کاؤنٹر گن نہیں کرے گی, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جتنا بھی ہم آرگیومنٹس کا زور لگا لیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں, بیکاز یہ اسی لیے ہے کہ آپ جب آگے جائیں گے آپ کی ایج بڑھے گی, ایک اور جنریشن آئے گی, اور اس کے بعد میں جو پرپورشن ہے پاکستان کے میسز کی جو ابھی مابز بنے ہوئے ہیں صرف, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صرف اسٹیٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے. میسز آر مور ٹوٹیلیٹیرین دین دا اسٹیٹ, کیونکہ وہ تو گھر کے گلی محلے کے لیول کے اوپر اپنے اپنے آرمی چیف بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا صرف, باقیوں کا کیا کرنا ہے آپ نے. یہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, میں نے بتایا بھی ہے 15 دن پہلے, کہ ایک سید گھرانے کی خاتون نے مانسیرا میں غیر سید سے شادی کر لی. 6 مہینے بعد 2 سے 2.5 سال بعد بلکہ گھر والوں کو مل گئی کہاں پر ہے, وہاں گھسے ہیں. 6 مہینے کا بچہ تھا, اس کو بھی فائر مارا, اس کے بھی سر میں فائر مارا, کہ ناؤ وی ہیو اوینجڈ آور offense. Has this done by the establishment? I mean, no. تو پاکستان کی ایک سب سے بڑی میجورٹی دنیا میں کنسیگوینیس میرجز ہم نے کی ہوئی ہیں. ٹرائبل یہاں پر وائلنس ہے, ایتھنک یہاں پر وائلنس ہے, فیمیسائڈ ہم کرتے ہیں. 1000 عورت ہم سال کی مار دیتے ہیں آنر کے نام کے اوپر. 6th most dangerous country in the world, but problem with only one entity. تو یہ جس لیئر کے آپریشنز ہیں یہ کل کو آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں, بیکاز یہ سویلائز معاشرہ بنانے کے لیے پہلے تھاٹ آئے گی. وہ کہتے ہیں نا تھاٹ پریسیڈز ایکشن. پہلے تھاٹ آئے گی پھر ایکشن میں تبدیلی آئے گی. جو یہ کہتا ہے نا کہ مزدور کو ایک دن اٹھاؤ اور انقلاب لے آؤ جا کے, وہ مزدور کے پہلے دماغ پہ تو کام کرو. سب سے پہلے تو وہ آپ کو لنچ کرے گا انقلاب کے نام پہ. وہ سری لنکن جو مینیجر جس نے ایک سٹیکر اتارا اور اس کو لنچ کر دیا, کس نے کیا تھا؟ ورکرز نے کیا. یا جتنے آپ لاہور میں پوری رکشہ یونین TLP کے ساتھ ہے, ہر رکشے کے پیچھے آپ کو کور پہ وہ تصاویر ملیں گی, سب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیول پہ انگیج ہی کبھی نہیں کیا کہ یہ پوچھ لیں کہ پہلے جس سے انقلاب لے کر آنا تھا اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, پہلے یہ تو بات کریں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آرگیومنٹس کل کو آپ نے ایمپلیفائی کرنے ہیں. دا برڈن از آن یو, ناٹ آن دا اسٹیٹ. دا اسٹیٹ از نیور گوئنگ ٹو لسن. اینڈ اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دس فورس, دس پاور دیٹ یو کین ہیو از کلیئرٹی اونلی. آج کے دور میں کلیئرٹی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, بیکاز تمام اینٹیز آپ کو کنفیوز کرنے کے پیچھے ہیں. اور اس میں صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ابنڈنس آف انفارمیشن کریٹس اے پاورٹی آف اٹینشن. ہربرٹ اسپینسر کا کوٹ ہے جس کا ایک بڑا ریولوشنری لیکچر ہے اٹینشن اکانومی کے اوپر, سننا چاہیے. کہتا ہے جتنی انفارمیشن بڑھاؤ گے اٹینشن اتنی کم ہو جائے گی. گلوبل اٹینشن اسپین 9 seconds کا ہے اس پوائنٹ پہ, ان وچ یو کانٹ ایون listen to an idea seriously over 9 seconds. Then you can't know the truth, sorry. You cannot claim that you're bringing a revolution because you have not done the intellectual labor at all. تو اس کا رزلٹ صرف یہ ہے کہ اس سیریسنس کو ایلیویٹ کیا جائے. آپ کی اسٹرینتھ صرف کلیئرٹی اور آپ کا نالج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کسی سے آپ بندوق چھین سکتے ہیں, اوور نائٹ چینج بھی نہیں آ سکتا. تو بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ دیر آر اونلی 2 revolutionary traits of a revolutionary mind: independent thinking, merciless criticism. بے رحمانہ تنقید کریں, آزاد سوچیں, then you can emancipate yourself. Thank you.
precisely 1 hour. السلام علیکم مزمل، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیے. اچھا، my name is Hayat and I'm an MPhil scholar of international relations, studying from NDU and currently working in ISPR. Oh my gosh. So my question is کہ ابھی آپ نے مینشن کیا کہ like you're portraying like military is the only reason for this deterioration in Pakistan, اور جو political polarization ہوئی ہے تو اس میں کیا ہمیں ادر فیکٹرز کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے جی. اس میں سب سے بڑی چیز تو آپ کا سوال تو ہو گیا نا. آپ تو جتنا بھی سوال کریں سن لیں گے، کوئی مسئلہ. میں کنٹینیو کرنا چاہیے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ سول سوسائٹی کے رول کو بھول جائیں تو آپ آدھا انالیسس کر رہے ہیں. وہ انٹونیو گرامشکی نے، اگر آپ اس کی پڑھیں سول سوسائٹی کی جو تھیری ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سول سوسائٹیز اکثر اتھارٹیرین رول کو مزید مضبوط کرنے کا کام کرتی ہیں. جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ساری، میرا تھیسس بھی اس کے اوپر ہے کہ کس طرح سیوک آرگنائزیشنز ڈیموکریسی کو ڈیریل کرتی ہیں. یہاں پر ٹیکس لگانے کی بات کرو گے، تاجر یونین کٹھی ہو کے باہر آ جائے گی، ٹیکس نہیں دے گی. یہاں پر اگر آپ کوئی لائرس کے خلاف ایک انیشیٹو کرو گے نا، وہ لاہور PIC پہ حسان نیازی صاحب کی قیادت میں جو 4 پیشنٹس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس واقعے میں، ہسپتالوں کے اندر گھس کے توڑ دیا ڈاکٹرس کو مارتے ہوئے. ملٹیپل مافیاز ایگزسٹ ہیئر، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ریاست ہوتی ہی نہیں ہے جہاں پر ایک جوڈیشل کوڈ نہیں ہوتا. ریاست کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے جو تھامس ہابز نے کہا کہ 2 سوشل کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹ اور انڈیویجول کا، ایک انڈیویجول اور انڈیویجول کا، کہ ہم نے ایک اسٹیٹ فارم کرنی ہے. فرسٹ یو بیکم ون پیپل، دین یو ریز اے اسٹیٹ. ہیو وی بیکم ون پیپل؟ نو. بیکاز دی آئیڈیا آف پاکستان، آف اے سرائکی، آف اے پنجابی، آف اے گلگتی، آف اے سندھی، آف اے کشمیری اور آف اے بلوچ از انٹائرلی ڈفرنٹ بیکاز وی ڈڈ ناٹ آسک دیم. تو میں اگر یہاں سے ٹریول کروں تو سائیوال تک مجھے یہ ملے گا کہ کورٹ کام کر رہی ہے. اس سے آگے میرے علاقے میں چلے جائیں ساؤتھ پنجاب کے آؤٹسکرٹس میں تو وہاں پر آپ کو پنچایت ملے گی. اس سے آگے چلے جائیں گے جرگہ آ جائے گا. اچھا، بالکل آئی انڈرسٹینڈ یور تو پوائنٹ. دیٹس دا پوائنٹ. بالکل آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ، لیکن the reason is کہ if we just analyze this factor کہ military or the establishment is the sole reason for this deterioration or political polarization. Yes, we do acknowledge that there is suppression in Balochistan. We do acknowledge that there is enforced disappearance in Balochistan. But still, don't you think that there are other factors, like there are political factor? We haven't even produced one leader. There are leaders in history, but کیا وہ اس کیلیبر کے ہیں؟ ہمارے پاس لیڈر نہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ کیا ہمارے پاس اس طرح کی سوسائٹی یا پھر اس طرح کے جو نارمز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیٹس سپوز اف یو ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی، تو کیا ہمارے پاس وہ ڈیموکریٹک ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں؟ وہ بھی ہم بلیم کر دیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ نہیں، اس میں تو بنتا ہے ویسے اس کی وجہ آئی نو لیکن اس میں بھی کیا ہم اس طریقے سے ہم ان کو بلیم کر دیں؟ وہ اس کی چلیں، وہ اس پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آپ کا تو سوال غالباً اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے، میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک سیاسی اعتبار سے بات کی جائے نا، تو سیاسی اعتبار میں تو سب سے بڑا بلیم ان کے اوپر ہی فال کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ڈسرپشن کرنا بار بار ریجیمس کو، یہ کسی اور نے تو نہیں کی. میں نے تو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کروایا تھا پہلے. گیلانی کو میں نے تو نہیں گھر بھیجا، نہ آپ نے گھر بھیجا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس نواز شریف پہ بنا، میں نے تو نہیں بنوایا. بھٹو صاحب کو جو لٹکایا، میں نے تو نہیں لٹکایا. تو پولیٹیکل سفیئر میں تو ان پہ ہی ذمہ داری جاتی ہے. لیکن جو سول سوسائٹی کا جو اور وہاں پر جو ڈس آرڈر اور کیوس اور وائلنس ہے، وہ ان کے اوپر اسی لیے نہیں جاتا کہ پہلے روز سے جو معاشرہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے اس کے بعد میں، اس میں ہم نے صرف یہ ٹرائبل کلچرز اور یہ ساری چیزوں کو ریفارم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور لوگوں کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے یا ان مافیاز کے آگے اسٹیٹ سکم کر جائے، تو پھر آپ، کیونکہ وہ ویبر کی ڈیفینیشن ہی اسٹیٹ کی یہ تھی کہ این اینٹی ود اے مونوپلی آن لیجیٹمیٹ وائلنس، کہ جہاں ایک ہی پنش کرنے کی اینٹی ایک ہی ہو جو ریاست ہو. میں نے قتل کیا، مجھے سزا صرف ریاست دے سکے. میں نے کرائم کیا، صرف ریاست سزا دے سکے، وہ ہوتی ہے اسٹیٹ. یہاں پر اگر میرے پہ کوئی ایسا الزام بھی کوئی اٹھا کر لگا دے، ریاست سے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، موب آ کے ٹانگ دے گا پہلے. جس کا مطلب یہ ہے کہ مونوپلی آن وائلنس صرف اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے، کہیں وہ گھر میں بڑے بھائی کے پاس ہے، جس نے بہن نے اگر سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنایا تو جا کے قتل کر دے گا اس کو. کہیں وہ ٹرائب کے پاس ہے جس میں وہ ونی قرار دے دے گا، یا ٹرائبل ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے لیے خواتین کا ایکسچینج کرا دے گا.
کہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. تو اسٹیٹ از ون آف دا پرابلمز, ناٹ دی انٹائر پرابلم. دیٹس واٹ آئی سے. جی ٹھیک ہے, کر لیں اسے. وی ہیو 20 minutes پریسائزلی. 20 منٹ بہت ہیں. اور جی السلام علیکم. نیلوفر جعفری ہوں. میں ایم ایس سی پاکستان اسٹڈیز میں نے کیا ہے اور تقریباً 30 سال میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھائی ہے, جو اب احساس ہوتا ہے کہ وہ بالکل غلط پڑھاتی ہے میں. اور ریئلی میں اتنا ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے ینگ جنریشن کو کتنا مس گائیڈ کیا ہے 30 سال. اور اب جب ابھی میں سب سنتی ہوں ہر اپنی ہسٹری کے بارے میں, تو سب مجھے کہتے ہیں یہ تم نے پڑھایا ہے, یہ تم نے پڑھایا. خیر بہرحال یہ تو تاریخ تھی ہماری. لیکن اب جو ہیں ہمارے جو دیکھ لیں جو بھی مذہبی حالات ہیں, سماجی حالات ہیں, اور کلچر جیسا بھی ہے, ہمارا کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے, ایک بلیک سچویشن میں ہیں ہم لوگ نا. تو مزمل صاحب آپ جو ہیں ایک قیادت میں کہوں گی ینگ جنریشن کی ہیں, آپ کو ینگ جنریشن آئیڈیلائز کرتی ہے. اور میں یعنی ودن 15 منٹس تیار ہو کے ہم نے تقریباً یہ 3:15 آپ کا دیکھا ہے کہ آج آپ آ رہے ہیں, اور ہم 3:45 اپنے اس وے پہ تھے کہ ہم نے کہا جلدی جلدی تیار ہوں, میں نے تو سننا ہے مزمل صاحب کا لیکچر. تو بہرحال میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی ایسی کرن ہو امید کی. مطلب ہماری جنریشن تو اب ختم ہو رہی ہے تقریباً نا, مطلب چوتھی جنریشن تو آ گئی ہے یہ پاکستان کی, یہ سوچتے ہوئے کہ کل اچھا ہوگا, کل اچھا ہوگا, کل اچھا ہوگا. یہ کب کل اچھا ہوگا نا. تو کون ہمیں گائیڈ کرے گا؟ کائنڈلی پلیز ہمیں کوئی ریمیڈی بتائیے کہ ہم بہتر ایک اچھا سوچ فل پاکستان ہمیں مل سکے. تھینک یو. 2-3 سوال اکٹھے لے لیجیے پھر میں. Actually, I'll be short. It was a wonderful discussion and lecture. Thanks. صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ there are 2 versions about پہلگام. ایک تو انڈین کا ورژن ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پاکستان گورنمنٹ نے کیا, اور اس پہ ہر وقت بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. یوٹیوب پہ تو وینٹیج وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم اس کے لیے انویسٹیگیشن کرائیں گے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کو کنڈیم نہیں کرنے کے لیے تیار. دے آر ناٹ کنڈیمنگ انسیڈنٹ. حالانکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا, 16-20 لوگ مارے گئے, لیکن کبھی ایک لیڈر نے پاکستانی یہ نہیں کہا کہ ہم اس واقعے کو کنڈیم کرتے. انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ اسے کنڈیم کریں. سمپل بات ہے. ٹھیک. I'll comment on it. آپ پوچھ لیں. السلام علیکم سر. میرا نام عمر حیات دوڑ ہے اور میرا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہمارے جو ریاست کے ترجیحات ہے یہ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر دیکھا جائے تو میرے علاقے میں جو نیچرل ریسورسز ہے وہ تو نظر آتے ہیں, اس پر کانفرنس بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں, لیکن جو امن کا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اسکول نہیں جاتے. صحیح. ٹھیک. میں ابھی 3 کے ایڈریس کر لوں پھر بعد میں کرتا ہوں. پہلا تو آپ نے جو سوال کیا, اٹ واز obviously tragic yet funny as well at the same time. انڈس واٹر ٹریٹی صرف آپ نے صحیح پڑھایا ہوگا, وہ بھی ختم ہو گیا اب تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی جو کریکولمز ہوتے ہیں نا, اس کے تحت تو جو مائنڈ پیدا ہوتا ہے وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ کہیں وہ سوچنے نہ لگ جائے. وہ اس لیے تو کریٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا نا کہ یہ کوئی آ کے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کریں گے یا کرٹیسزم کرنے کا ان میں فیکلٹی ہوگی اس طرح کی. ابھی ریسنٹلی کو سروے جو میں دیکھ رہا تھا, 85% نے کریکولم کے علاوہ کبھی کتاب ہی نہیں پڑھی اس ملک میں, اور 50% جو بچے انرولمنٹ کے 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے, وچ از دا سیکنڈ ورسٹ اور پرہیپس دا فرسٹ ورسٹ پرسنٹیج آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان دا ورلڈ. باقی 50 جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جو آپ نے پڑھایا ان کو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کہاں سے امید کریں, کیونکہ جو اسکولز ایجوکیشن جو دے رہے ہیں, یونیورسٹیز جو پڑھا رہی ہیں, گورنمنٹ کالج کی مثال لے لیں لاہور میں, سسٹمیٹیکلی پچھلے 10-20 سال میں ڈسٹروائے کر دیا اس کو. وہاں یہ 10 بچے اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو ڈسپرس کر دیں گے, سیاسی بات نہ کر لینا کوئی. کریکولم پہ جب یہ سائن کرے گا بچہ کہ میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنوں گا لیکن میں پولیٹیکل سائنس پڑھنے آیا ہوں,
اور اس کے علاوہ پیور سائنسز کے اندر جو ایڈیالوجی کا مکس ہم نے کیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹرز بیٹھ کے ایوولوشن کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ آپ کو سب نظر یہ آئے گا کہ ہیومن فیکلٹی آف ریزننگ چھین لینا ہی پروجیکٹ ہے انسٹیٹیوشنز کا صرف, کیونکہ یہ ڈسپلن ماڈل کے اوپر بنے ہوئے ہیں جس میں ڈگری لینے والے کو ڈسپلن کرنا ہے, ایجوکیٹ نہیں کرنا. اور اس کو فیکٹری ماڈل آف اسکولنگ بھی کہتے ہیں, جس میں آپ اسکول میں آ رہے ہیں ایک ٹوٹیلیٹیرین سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, بڑی بڑی کھڑکیاں اس کی, سب نے آ کے سیدھے بیٹھ جانا ہے, جوتے چمکنے چاہیے, ٹائی سیدھی ہونی چاہیے, خبردار ادھر ادھر منہ کیا. دے وانٹ یو ٹو بیہیو لائک روبوٹس اینڈ تھنک لائک روبوٹس, کہ جو اس میں فیڈ کر دیا الگوریدم یہ اس پہ ہی چلے. اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری برینس تو کبھی بھی انسٹیٹیوشن سے پیدا ہی نہیں ہو سکتے یہاں پہ, بیکاز دے آر کریٹڈ ٹو ڈسٹرائے دی انٹیلیجنس ان دا فرسٹ پلیس. کارل سیگن نے کہا تھا نا, میں پہلے دوسرے گریڈ میں جاتا ہوں, بچے سوال کرتے ہیں کہ وائی از دا اسکائی بلو, وائی از دا گراس گرین, ایگزسٹینشیل کوسچنس کرتے ہیں. 8th 9th گریڈ میں جاؤں گا تو وہ سب سوال ختم ہو جاتے ہیں. ہی سیز سم تھنگ ہیپنس بٹوین دوز ایئرز which destroys the faculty of reasoning. So to expect the institutions to create bright minds is unfortunately in this state not possible at this point, because for that we have to separate the institutions and the state overreach from them. ابھی اگر وائس چانسلر لگانے کا اختیار ہی گورنمنٹ کے پاس ہے تو وہ ایسا بندہ ہی لگائے گی نا جو ایسا مائنڈ نہ پیدا ہونے دے جو اس کو ڈسرپٹ نہ کرے. کہ آپ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی وہ ایک کلرک ڈگری دینے کے لیے آیا ہوا تھا گورنمنٹ کالج میں, اور وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو خود کبھی نہیں پڑھا, رٹا لگا کے دعا کر کے پاس ہو جایا کرتا تھا. یہ کانووکیشن پہ اسپیچ ہو رہی ہے. اور تو یہ کیا مطلب آئیڈیل کیا پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 1000 میں سے 990 نمبر لینے والے 1000 یہاں پھر رہے ہیں. ان کا فیس بک کھولو TLP. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مارکس لینا تو آسان ہے, ایک اسائنمنٹ ملے گی, میں جا کے اس طرح ہی جا کے وامٹ کر دوں گا آنسر شیٹ پہ جس طرح میں وہاں سے یاد کروں گا, لیکن اس کے علاوہ تو کچھ آ ہی نہیں سکتا, بیکاز کرائٹیریا یہ بنا ہوا ہے کہ ایک درخت پہ چڑھنا ہے جو بھی جانور آ جائے, چاہے وہ کوئی تیرنے والا ہے, کوئی اڑنے والا ہے, جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا, ایک کام کرو سارے اس میں سے گزرو اور ایک ہی بن جاؤ. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں امید, آپ نے کہا, وہ اس سے ہی ہو سکتی ہے جو ہم بیٹھ کر ڈسکورس کر رہے ہیں, یا کوئی نظام سے باہر بیٹھ کے جو ڈسکورس ہو رہا ہے اس سے کچھ امید ہو سکتی ہے, کیونکہ نظام کے اندر جو ڈسکورس ہوگا اس میں اسکروٹنی ہی اتنی زیادہ ہے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی. کہیں سے آپ ایشو کو اپروچ کریں گے ریڈ لائن آ جائے گی, ریڈ لائن کو کریں گے تو بلیک گاڑی آ جائے گی. تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بریچ کرنے کی پاسبلٹی نہیں رہی, ہر کسی کو اپنا بچہ پیارا ہے. ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کے انڈر رہ کے ہمیں تو بڑے میسج لوگ کر دیتے ہیں کہ اس پہ بول کے دکھاؤ, اس پہ کیوں نہیں بولتے. تو میں کہتا ہوں آپ کو بھی ایک زبان ملی ہوئی ہے, آپ بھی اس پہ بولیں. میری زبان سے نکلوانا ہی پسند ہے صرف آپ کو کہ ہم پہلے فائر کھا لیں آگے چل کے. وہ یہ ہے نا کہ ایک سیدھی لاجک ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اتھارٹیرین اسٹیٹ میں بیٹھ کے کہ آپ سب کو ہی چیلنج کر دو اور ڈسٹرائے کر دو. کیسے کریں گے آپ؟ نہیں ہو سکتا. میں اگر بات کروں, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ آل. آئی ول بی این ایبسولوٹ لائر اف آئی سے آئی ڈی کنسٹرکٹ دیم اینڈ ڈی تھرون دیم. آئی کانٹ. تو یہ چیز ہے کہ بات ہی صرف کر سکتے ہیں, یہ آزاد گفتگو سے ہی سیکھا جا سکتا ہے, انسٹیٹیوشن سے کوئی امید رکھنا اس میں پاسبل نہیں ہے. دوسرا سوال جو آپ نے وہ ہندوستان کا غالباً کامنٹ کیا تھا کہ کنڈمنیشن نہیں ہے, اب فارن آفس نے کی ہوئی ہے. ان کی جو پریس ریلیز ہے اس کی 3 4 لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت ٹریجک ہے, وی سمپتھائز ود دا فیملیز آف دا گریونگ پیپل. بٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر وغیرہ نے رسپانس اتنی لیٹ دیا کہ جو انڈیا کے بیانات آئے پھر اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ جس زبان سے ہونی چاہیے تھی, یہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہاں کچھ کلومیٹر دور ایبٹ آباد سے اسامہ اٹھا کے لے گیا ہمارا. اور اس کے بعد میں پہلے PM کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہنا ہے, 12 گھنٹے تو پوری اسٹیٹ ہی غائب رہی. اس کے بعد میں اس نے آگے کہا گریٹ وکٹری, وی ہیو ڈن گریٹ ڈیل آف ورک ود دی امیریکنس. بعد میں پتہ چلا یہ غلط ہو گیا. اگلے دن کہا کہ نہیں دس واز اے بریچ آف آور سوورینٹی, وی ول نیور ٹالریٹ دس. سو obviously you get to wait because you don't call the shots. اگر آپ تو ایبسولوٹ اتھارٹی رکھتے ہو, آپ کسی سے پوچھے بغیر بیان دے دیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا ہے, پہلے وہ اگلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا جج ویٹ کر رہا ہے فیصلہ کیا آئے گا. یہاں پر بھی وہی ہے. تو آپ نے اسٹیٹ کی پرائیورٹی کی بات کی, تو دیکھیں پرائیورٹی یہی ہے کہ فی الحال جو ماڈل بنا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ریسورس ایکسٹریکشن کرنی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ انویسٹ کرنے کی پرائیورٹی اسی لیے نہیں ہے کہ جو ریاست کی ساخت اور ڈھانچہ ہوتا ہے اسی طرح کی پالیسیز بنتی ہیں. اگر ہم جرمنی میں بیٹھے ہوں, سویڈن میں بیٹھے ہوں, یا اسکاٹ لینڈ میں بیٹھے ہوں, تو پھر تو ہم کہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات ہونی چاہیے, ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے, ویلفیئر اکانومیز ہیں.
لیکن یہاں پر اگر اسٹیٹ کی کریشن کا پرپز ہی کسی اور اسٹیٹ کی نگیشن ہے، تو جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ وہ ریاست جو بنی ہی نفرت کے اوپر ہے، اس کے اعصاب کتنی دیر اس کا ساتھ دے دیں گے، نیریٹو تبدیل کرنا پڑے گا پھر آپ کو. تو وہانس جے مورگنتھو ایک بہت زبردست ریئلسٹ فلاسفر تھا، اس کی بھی اس پہ کامنٹری ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان کے بارے میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ دی اونلی جسٹیفیکیشن آف ایگزسٹنس آف پاکستان از دا نیگیشن آف انڈیا. دیٹس وائی if we talk about peace, they can't let it happen. Then how do you justify your own existence? We still can, but these people think we can't. Why can't you admit کہ یار چلو ٹھیک ہے، یہ جناح صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی تھی، ایک کو میں نے اوپر والے گھر میں رہنے کا بندوبست کر دیا، ایک نیچے والے گھر میں رہتا ہے، تو اب صلح ہو جانی چاہیے. یہ فاؤنڈنگ فادر کی ایڈیالوجی ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بارڈر اتنا ہارڈ ہو جائے گا. وہ تو کہہ رہے تھے گرمیوں کی چھٹیاں مالابار ہلز ممبئی میں مناؤں گا جا کے. انہیں کیا پتا تھا کہ ویزا ہی نہیں ملے گا بعد میں. تو یہ چیز ہے نا کہ وہ اتنا ہارڈ بارڈر تو انہوں نے بھی انویژن نہیں کیا تھا، یہ تو بعد میں ہو گیا. تو اگر اس ہم فاؤنڈنگ ایڈیالوجی کو بھی کنسیڈر کر لیں، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات کرنا ہی پاکستان کی ایگزسٹنس کی نگیشن ہے. اٹ از اے اسٹیٹ ان ایگزسٹینشیل کرائسس بیکاز اٹ لوزز میننگ اف اٹ ڈیفرینڈز انڈیا وچ اٹ شوڈ ناٹ. اسلام. My name is Aman, and my question is on terrorism. According to you, in your opinion, what is it most driven from? Is it ideology? And by ideology, I mean both radical political as well as religious beliefs. And then comes foreign interferes, and then the most important, an internal failed government. Do you think that our system is so broken that we can never get rid of this problem and we will keep on producing such people? Yeah. If we want to pinpoint the problem in order to mitigate it, what would it be if we want to solve it? Next. آپ آ جائیں. پوچھ لیں، ایسے ہی پوچھ لیں پاسبل. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. وہ پیچھے بیٹھے ہیں لاسٹ رو میں، کافی احتجاج کر رہے تھے. السلام علیکم شاہ جی، فرسٹ آف آل. اینڈ میرا آپ سے سوال یہ ہے، سوال تو نہیں بات کروں گا، کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ولی خان صاحب نے جب یہ کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، تب انہوں نے بھی کویسچن ریز کیا تھا اس پہ انڈس ریور کے اوپر کہ اس کی واٹر ٹیبل گر جائے گا، انہیں غدار لیبل کیا جاتا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ جب کنالز بن رہے ہیں اور یہی صورتحال دوبارہ ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ لوگ یہی کہہ رہے ہیں سندھی جو ہیں وہ کوئی دوسرا غداری کر رہے ہیں یا ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک، آپ پوچھ لیں. ایک منٹ دیکھیں میں بھی جان کے بتا رہا ہوں، آپ اینڈ پہ کریے. السلام سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پوسٹ کلونیل ہسٹری اس پورے خطے کی رہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پھٹ رہے ہیں، اور جب اس میں باؤنڈریز باندھی ہیں تو اب یہ اندرون خانہ بھی پھٹ رہے ہیں آپس میں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر بھی پھٹ رہے ہیں. تو کیا کوئی پوٹینشیل ہے ایک رینیسانس کا اس پورے خطے کا، جیسے یورپ کے ایک دوسرے کو تباہ کر کے ان کو احساس ہو گیا تھا کہ نہیں اب ہمیں اکنامکلی بھائی چارے کی طرح رہنا چاہیے، لیکن اب یہ پورا خطہ، کیا پاسبلٹی کہ آپ جیسے لوگ یا دیگر کچھ ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایٹ لیسٹ 50 years from now کیا حالات بدل سکتے ہیں؟ چلیں میں یہاں سے شروع کر لیتا ہوں جواب. آپ نے کہا کہ یہ جو وائلنس ہے، اب یہ کمیونل مینٹیلٹی انفارچونیٹلی ایک ساؤتھ ایشین برین کے فنکشننگ کا حصہ بن چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو کمیونل لینس سے ہی دیکھتے ہیں. ابھی وہاں پر بھی بہت سے لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انڈینس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اس کو بھی وہ اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر رہے ہیں کہ اس میں سے اتنے مسلمان ہیں، اتنے ہندو. کیونکہ آبویسلی اگر آپ 200-250 سال کلونیل ایج کے انڈر رہے ہیں اور آپ کو ایک اس طرح کا ایک پروٹیسٹ کرنے کا ایک کلچر مل رہا ہے جس میں صرف اور صرف کمیونل لینس سے ہی آپ نے ان ڈویژنس کو مزید تگڑا کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، ایکسپینشنزم کی باتیں کرنی ہیں، یا پھر ایک ریلیجس آئیڈینٹی کے اوپر ان چیزوں کو لینا ہے، تو وہ آپ کر کے دیکھ لیں. ہم نے تو یہ مزہ لے لیا اس کا ضیاء صاحب کے انڈر، اب آپ بھی مزہ لے لیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں تو اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس موجود ہے نا، کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ 6 سے 7 ہزار سیمیناریز بنائے، اور وہ بھی صرف اس لیے بنائے کہ یہ یہاں سے ہم صرف ریکروٹمنٹ گراؤنڈ پیدا کریں گے، دین کی تعلیم نہیں دیں گے. اور ساؤتھ پنجاب میں تقریباً ہزاروں مدرسے اس 80s کے ایج میں بنے ہیں. اب بھی میرے اپنے شہر میں بہت سے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو شہر سے باہر نہیں جا سکتے 4th شیڈیول میں ابھی تک، کیونکہ وہ وہاں گئے بارڈر کراس کر کے سرو کرنے، واپس آئے ہوئے ہیں.
تو اب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک واچ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. اس مینٹالٹی کو اریز کرنے کے لیے اب انفارچونیٹلی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وائلنس جب پیک پہ پہنچتا ہے تبھی ریفارم آتی ہے. جیکب برکہارٹ کی کتاب ہے سویلائزیشن آف رینیسانس ان اٹلی, اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر اٹلی کے اندر میس وائلنس اس طرح کا یا یورپ کے اندر ایک اتنے بڑے اسکیل پہ ہم میس مرڈر نہ دیکھتے تو شاید سویلائزیشن بھی نہ آتی, بیکاز دے سو سو مچ بلڈ اسپلنگ دیٹ دے اسٹارٹیڈ لائکنگ پیس. بیکاز ہم جب ورسٹ فارم دیکھتے ہیں ایک آئیڈیا کی تبھی اس سے دور بھاگتے ہیں. اگر ہٹلر پیدا نہ ہوتا تو شاید ڈیموکریٹک ریجیمز بھی نہ آتی یورپ کے اندر, وہی نیشنلزم, وہی مسولینی, وہی سب ہو رہا ہوتا. لیکن جب انہوں نے ورسٹ فارم دیکھ لی نیشنلزم کی تو اسی لیے اب ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, بارڈر بھی کھول دو, یورپی یونین بھی بنا لو, اب ہمیں کوئی آپ سے پریجوڈس نہیں ہے. تو ہمیں بھی اب میرا خیال ہے اسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پہلے میس وائلنس دیکھیں گے, اس کے بعد ہی عقل کرنی ہے, اس سے علاوہ تو نہیں آ رہی. دوسرا اسٹیٹ بھی پھر اس کو ایمپلیفائی کرتی رہتی ہے. آپ نے وہ ولی خان صاحب کی بات کی, دیکھیں اس پہ تو بات ہو گئی کنالز ایشو کے اوپر. ایسے تو بہت سے لیڈران تھے جو بہت پہلے سے یہ کہتے رہے کہ غلطی کر رہے ہو, لیکن سننے والے کہاں سنتے ہیں. اس طرح تو عبدالکلام آزاد کے جو آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے بارے میں 6-7 پریڈکشنز تھے, سارے ہم نے الحمدللہ پورے کیے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک بھی نہیں چھوڑا. تو وہ تو ولی خان سے بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست جو ہے یہ 20-30 سال بعد اس کی ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی. 71 ہو گیا. پھر اس نے یہ کہا آزاد نے کہ ایک وقت آئے گا کہ نوجوان اپنے حالات سے تنگ آ کے اس ریاست میں سوال کرے گا کہ وائی ڈیڈ اٹ ایگزسٹ ان دا فرسٹ پلیس. تو وہ تو اگر سیکھنے کی بات ہے نا, تو وہ ہم نے یہی سیکھا ہے ہسٹری سے کہ نہیں سیکھنا ہسٹری سے, تو وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں تو مشکل نہیں ہے, یہ تو تقریباً یہ بہت شارٹ سی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے اپنا نیریٹو بدل لیں, بٹ وہ کرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کاسٹ بہت بڑی ہے. ٹیررزم کی آپ نے بات کی, پہلے ٹیکسٹ کر لیں پھر جواب دے دو. ٹیررزم کی آپ نے بات کی تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اٹس اے کمبینیشن آف آل فیکٹرز بیسکلی, بیکاز اف یو سے دیٹ ایڈیولوجیکل موٹیویشن ڈز ناٹ پلے اٹس پارٹ, اٹ ڈز پلے اٹس پارٹ. بیکاز an individual who's merely 12-13 years old, you know, he gets to reach a market, blow himself up. تو اس کو کس نے اسٹیج پر پہنچایا that he does not even care about his life. We all do. ہم میں سے کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہاں جا کے اپنے آپ کو بم سے اڑا لو تو تمہیں جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. None of us will agree to the idea. We will ask the question, why should I do that? Why don't you do it? But ایک مائنڈ اتنا زیادہ اس کو اتنا زیادہ سپریس کر دیا جاتا ہے کہ کمپلیٹ ابینڈنمنٹ ہو جاتی ہے اس کی تھنکنگ کی. ہینا ارنتھ کہتی ہے اوریجنز آف ٹوٹالیٹیرینزم کتاب میں کہ فاشزم کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے when a citizen fails to separate fact from fiction. اگر صرف یہ اینٹیٹی چھین لو میسج سے تو کچھ بھی کروا لو ان کو, پھر وہ ٹولز ہیں آپ کے. Take them anywhere, they'll serve you. Nietzsche says that there are only 2 aspects of a politician's kind of endeavor. کہ سیاستدان صرف 2 چیزیں کرواتا ہے, دو حلقوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے میسج کو. نمبر 1 از ٹولس, نمبر 2 اینیمیز. یا آپ سیاستدان کا ٹول بن جاتے ہو یا اس کا دشمن بن جاتے ہو, سپورٹر اس کا کوئی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیجئے جو 9 مئی میں باہر نکلے ریولوشن کے لیے کیا بنا. طاہر القادری صاحب کے لیے جنہوں نے جانیں دیں لاہور ماڈل ٹاؤن میں, یا 100 دن ادھر اسلام آباد میں سخت سردی میں آ کے بیٹھے, کدھر انقلاب, کینیڈا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ورکر نہیں سوچتا کہ میں ٹول بن رہا ہوں. ہم یہی کہتے ہیں 26 نومبر کو جو ہوا اس پہ بھی میں نے یہ کہا, میرے گھر پہ اٹیک ہوا, سب نے ٹرینڈ چلایا, سیلیبریٹ کیا اس کو کہ تم نے کہا تھا اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اور میں کیا رہا تھا کہ ڈو ناٹ بیکم ٹولز ٹو دیز پیپل. کیونکہ جب آپ یہاں گیس کھا رہے ہوگے, شیلنگ کھا رہے ہوگے, تو گنڈا پور صاحب آپ پارا بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہوں گے. یا تو پہلے وہ آپ کو بتائیں, یا تو ان کا کام ہے کہ پہلے آپ کو بتائیں کہ میں نے خفیہ میٹنگ بھی کرنی ہے, پھر آپ نہ مریں سڑکوں پہ آ کے. اگر وہ سچ ہی نہیں بتا رہے آپ کو کہ افطاری کرنے کے لیے بھی آپ کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے, تو پھر تو ورکر کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. تو ٹیررزم کی آپ نے جو بات کی نا, اس میں دیکھیں ایڈیالوجی اور سب سے بڑی بات رول آف لا بھی ہے. ریگولرائزیشن آف سیمیناریز کا جو پروجیکٹ ہم نے جس کی ہم نے قسم کھائی تھی APS ہونے کے بعد, کیا کیا اس کا؟ نیشنل ایکشن پلان کا کیا کیا؟ ایک بھی کلاز پہ عمل نہیں کیا. تو ایڈیالوجی از دا بگیسٹ بائنڈنگ فورس, وہی کرتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ از دا ول ٹو پاور. Because these groups, they try to, seize power through any means possible. ISIS کو دیکھ لیں یا دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں. So it's basically driven by ideology and the acquisition of power. آخری 2-3 سوال لے لیں, بعد میں کر لیتے ہیں.
تو پاس ہی بیٹھے ہیں. السلام. سر جس طرح ٹھیک ہے بولیں آپ, تھوڑا اونچی بولیں بس. آن ہے, بولیں آپ, آج دا کوسچن. سر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز جو بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں, چاہے وہ اجتماعی ہوں چاہے وہ انفرادی ہوں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر, جس طرح میڈم نے کہا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی ریمیڈی بتائیں جس سے ہم چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنی اصلاح کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں سر انفرادی طور پر یہ جو اصلاح کی جو تعریف ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ایک آئیڈینٹی کرائسس کے ہم شکار ہیں, کہ مطلب ہم چیزوں کو دیکھ کے, کسی کلچر کو دیکھ کے, کسی آدمی کو دیکھ کے ہم اپنی آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ کو یہاں سے ایڈ کر کے ہم خود کو جو ہے سپرفیشل طریقے سے ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا سر یہ ہے کہ جس طرح آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہم جو شکار ہیں اپنی کنٹری کے اندر, اپنے کلچر کے اندر, موسٹلی سر میں ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میجورٹی کے اندر ادھر اسلام آباد کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو یہ اسلام آباد جو ہے اس ٹائم پورا ایک جنگل کی شکل میں تھا سر, اور ابھی بھی یہاں پہ کوئی پشتی اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ہوگا جو کہے کہ میں بیسکلی اسلام آباد سے ہوں. تو آپ دیکھیں سر, لوگ اپنے کلچر کو, اپنی بنیادی جو ہسٹری کو بھول کے ان سے پوچھیں کہ جو ایون یونیورسٹی کے اندر جو اسٹڈی کرتے ہیں, ادھر ہر بندہ آئیڈینٹی کے اوپر بات کرتا ہے, کلچر کو فالو کرنے کے اوپر بات کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے اسلام آباد سے ہوں. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہماری تباہی کی کتنی پرسنٹ ذمہ دار ہے, اگر ہے تو اس کا کوئی ریزن بتائیں سر. صحیح, آپ کر لیں جی, ان کو دیں جی مائک, وہ پیچھے کھڑے ہیں وائٹ شرٹ میں. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو, اس میں آپ دیں مائک ان کو. وہ یہ ہے کہ اس پہ تو میرا مطلب 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, پی یو میں کیا تھا, وہ پڑا ہوا ہے. بٹ بیسیکلی دس ہیز ٹو بی دا لیسٹ کامن ڈینومینیٹر, جس میں آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم یہاں سے آئے ہیں اور ہم نے یہاں جانا ہے. نیشنل ڈیسٹنی بھی کوئی ہوتی ہے نا, جس طرح جرمن کو پتا ہے کہ بھائی میں جرمنی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے کوئی فیک اپنے اوپر آئیڈینٹی امپوز نہیں کی ہوئی. اسی طرح ہم کہتے ہیں اکثر کہ ہندوستان میں اتنی ملٹی کلچرلزم ہے, اتنی زبانیں ہیں, اتنے ڈفرینٹ کلچرز ہیں, کیسے سروائیو کر رہا ہے. وہ ایک سینس آف انڈیننیس ہے ان کے اندر, کیونکہ ایک انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک کامن ڈینومینیٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو اوور لیپ کریٹ کرتا ہے. تو ہمارے یہاں پر چونکہ وہی سپر امپوزڈ ہے کہ ضیاء صاحب نے پھر قاسم بتا دیا ہمیں کہ پہلا آئی ڈی کارڈ 712 میں بنا اور اس کے بعد میں پاکستان کی بنیاد ڈالی گئی, تو پھر اس کے بعد میں اوبیسلی کوئی اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرے گا, کوئی مڈل ایسٹرن ہے. 6 ستمبر کی جو تقریب ہوئی تھی خان صاحب کے انڈر جب وہ پی ایم تھے, ارطغرل کا بینڈ ٹرکی کے ٹونز بجا رہا تھا, یہاں پہ ٹی وی پہ وہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں. تو وہ تو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ نیچے نے کہا تھا فار سم نیشنز ہسٹری از سیٹ آف کاسٹیومس, کوئی بھی کاسٹیوم وہاں سے نکال کے پہن لو. تو ہم نے بھی ہسٹری کو ایک کاسٹیوم اسٹور کی طرح ڈیل کیا ہے, کبھی اس میں سے ٹرکش لباس اٹھا کے پہن لیتے ہیں, کبھی کچھ پہن لیا, کبھی کچھ پہن لیا. وہ یہ ہے کہ اس میں جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کی آئیڈینٹی کو ٹارنش آپ نے کیا, اسی لیے آپ کو پھر جعلی شناخت ڈھونڈنی پڑتی ہے جو کہ آپ کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے, جو سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے, گلگت کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ان کی جو ہسٹوریکل سینس ہے اس کو ٹارنش کیا جا رہا ہے. تو اس کا سلوشن کیا؟ سلوشن یہی ہے کہ جو آپ نے ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, وین یو مارجنلائز دے گیٹ ریڈیکلائزڈ. جب آپ ان کو انسیکیور کرو گے تو وہ اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ پکے ہو جائیں گے, پھر وہ اور ٹرائبل ہو جائیں گے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ٹرائبلزم کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں, پھر آپ ان جو ٹرائبل کلچر سے آنے والی تحریکوں کے کیوں سپورٹر ہیں, یہ تو ماڈرن نہیں ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن وہ رسپانس ہیں, سپریشن وہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ پھر اور ٹرائبل ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ لاہور اسلام آباد میں آ کے تو کوئی ٹرائب نظر نہیں آتا, یہاں کوئی جرگہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے F7 میں. اس کی وجہ ہے کہ بڑے شہروں میں ہر کسی نے نوکری پہ جانا ہے, انہیں کیا مسئلہ ہے. یہ جگہ یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ بیسک ریسورسز پرووائڈ نہیں کرتے. تو اس کا رزلٹ صرف یہ ہے کہ لیٹ دیم ڈیفائن ہو دے آر, یو ڈونٹ ڈیفائن ہو دے آر. السلام علیکم سر, مائی نیم از محمد آصف, آئی ایم فرام لیپا ویلی آزاد کشمیر. سر میرا کوشچن بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے حالات آپس میں خراب ہوتے ہیں تو اس کا لاس کشمیر کو کیوں اٹھانا پڑتا ہے سر؟ پچھلے 2 دن سے لیپا ویلی میں فائرنگ ہو رہی ہے, نہ تو سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے نہ ہی میڈیا پہ آ رہی ہے, تو اس کا نقصان کشمیری ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسلام آباد میں یا دلی میں فائرنگ کیوں نہیں ہوتی, وہاں پہ لوگ کیوں نہیں مرتے, کشمیری کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا سر؟ ان کو دے دیں یار, آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہیں.
جی لاسٹ 10 منٹس. سر میں بات کروں گا جیسے ٹرائبل سوسائٹی کی بات ہو گئی تو سر میں نے آئی تھنک آپ کو انسٹاگرام پہ بھی بھیجا تھا ایک لسٹ جس میں میرے ہی بائیکاٹ کی کون سی سر ایک لسٹ بھیجا تھا. اچھا تو میں فاٹا سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ایریا کا ہی ایک دہشت گرد تھا جو ایک لشکر نے پھر مارا تھا. سر ہمارے فاٹا کے جو شہداء ہے اس کا ایک لسٹ بنایا گیا ہے اور وہ فاٹا سیکریٹریٹ میں لگایا گیا ہے. تو ہمارے یہاں پر جو سوال کسی نے کیا تھا کہ ہم اس کو مطلب ہماری پیورٹی کیا ہے, تو وہاں کے امن کے آوازوں کو دبایا جاتا ہے, لیکن وہاں کے دہشت گردوں کو کے اوپر قبروں کے اوپر ان پہ پول چڑھائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ یار گیو اٹ ٹو اینی ون کرتے ہیں آرڈر ان دا ہاؤس. آپ سے تو باہر جا کے جواب دیں. اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد وعلیکم السلام. مائک نہیں چل رہا ہے ان کا, آپ بولیں ذرا. السلام علیکم سر, مائی نیم از تمارا زلفی. اور سر میرا کوشچن یہ ہے کہ لائک جی سر لائک آئی وانٹ ٹو آسک کہ آپ نے جو ریولیوشن کی بات کی, آپ کے نزدیک ریولیوشن کیا ہے؟ لائک اٹس وائلنس. اگر آپ وائلنس کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو اب بھی ہے پاکستان میں, مطلب حد سے زیادہ ہے اور آزادی کے ٹائم سے ہی چل رہا ہے. لائک اف یو مطلب آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فری تھنکنگ اور جو کرٹیک کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو فری تھنکنگ تو چلو آ ہی جائے گی, لیکن کرٹیک ہم ایک دوسرے کے اوپر کبھی برداشت نہیں کر سکتے. لائک اگر کرٹیک کرنی ہے تو ہمارے یہاں ایک بیک گراؤنڈ ریلیجیس اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس سے مطلب آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو, آپ نے کسی کو اگر وائلنس مطلب اس کے تھرو مطلب کرٹیک کرنا ہے تو, یا آپ کا کوئی پولیٹیکل اتنا پاور ہو کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ریولیوشن سے کوئی اس طرح اوبویس چینجز آ سکتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے چلیں باقی سوال بعد میں لیتا ہوں, اس کا جواب دے دوں. اب اس میں یہیں سے شروع کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کرٹیسزم تو آپس میں کوئی برداشت نہیں کرتا. جواب بھی سن لو, سوال ہی کرنے خالی. کرٹیسزم تو کوئی برداشت نہیں کرتا انہوں نے کہا, تو اس کا وہ کس طرح سے کریں گے اور ریولوشن سے کیا مراد ہے. دیکھیں اس میں اب اگر ہم یہ کہیں نا کہ ماڈرن اسٹیٹ میں بیٹھ کے آپ پوری ریاست کو ہلا دیں گے باہر 5,000 کا موب لے کے, تو وہ اس طرح سے پاسبل نہیں رہا. اس کی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کے بعد ماڈرن اسٹیٹ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے دیٹ یو کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہے نا کہ ایک دن آپ یہ سارے اقتدار کے ہاؤسز پہ قبضہ کر لیں گے, 9 مئی کو یہی ڈیلوژن لوگوں کو بیچی گئی جس کا اتنا وائلنٹ رزلٹ آیا. کیونکہ جب آپ وائلنٹ فرنٹ پہ لڑنے جائیں گے اور آپ اگر ہار جائیں تو پھر امپلیکیشن وہ ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ آپ نے بھی اسپائر یہی کیا تھا. سو اٹ از نیور فری آف ڈینجر. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے کوڈ بی دا لائفز آف پیپل آبویسلی, اور اس سے پوری سول سوسائٹی کی فریڈم آف اسپیچ لپیٹ دی گئی. تو نہیں وہ سن لیں نا, اس پہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں بیٹھ کے یہ کہا ہو کہ آپ سب سارے نکلیں اور احتجاج کریں اور اس کے بعد میں تو یہ وائلنٹ اس طرح کی ریولوشن جو اسٹیٹ کے اگینسٹ اپنی اتھارٹی کو جکسٹاپوز کر دے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتی. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ انقلاب لے کے آئیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی تھاٹ, وہ کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 miles begin with a single step, ایک قدم یہ ہے کہ دماغ میں ایسی موومنٹ سے ڈس انگیج کرنا ریولوشن کا پہلا قدم ہے. کیونکہ میں اس کا ایندھن نہیں بن رہا, میں اپنا وزن اس کے پلڑے میں نہیں ڈال رہا. جب نہیں سسٹم کا پارٹ ہو کے جو جن MNAs جن MPs کو ہم نے الیکٹ کیا ہے وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں, یا کیا اقتدار یا طاقت ان کے پاس ہے جب PM فون نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو بات یہ ہے نا کہ اس سسٹم سے باہر رہ کے جو سوشل موومنٹ ایگزسٹ کرتی ہے وہ زیادہ چینج لے آئی ہے پارلیمان سے. تو یہی تو المیہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لیجسلیشنز بتا رہا ہوں جو یہ پاس کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. پیکا لا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, یہ سارے ایکٹس ہمارے لیے نہیں ہیں. تو یہ جو سارا فریم ورک بنایا ہوا ہے نا اسمبلی کا اور اسلام آباد میں یہ PR ونگ ہے اصل میں تعریفیں کرنے کا. وہ کوئی بھی آ جائے وہ یہی کرے گا. اس کے بعد میں سب کے کلپس آپ کو مل جائیں گے جو پہلے کہتے تھے کہ ان سے زیادہ جمہوری کوئی لیڈر دیکھا ہی نہیں, باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں. اس کے بعد میں وہی غدار ہو گئے. مجھے ایک وہ نون لیگ کے پولیٹیشین نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ یہ ریاست جو ہے نا یہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. میں کہا پہلے والے باپ کہہ رہے تھے, آپ نے ماں بنا دیا. یو آر کنفیوزڈ. میں نے کہا آپ سے ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آئے گا یہی کرے گا. اب الٹیمیٹلی میں ایک نوجوان کے لیول پہ ریولوشن اس کو کہتا ہوں کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بننے سے بچا لیا, نمبر 1. نمبر 2, ہز اٹانومی آف سیلف
جس میں اس نے یہ سارے سوسائٹی کے اپریشن کو اپنی امپاورمنٹ سے سپرسیڈ کر کے بچا لیا. اور نمبر 3 وہ آزاد سوچنے کی وجہ سے ان معاشرتی برائیوں کا حصہ نہیں بنا, ٹھیک ہے, ان الز کا حصہ نہیں بنا. اپنی سیلف امپاورمنٹ سے اس نے پاکستان میں نو بڈی ہونے کی جو سزا ہے وہ کاٹنے سے پہلے اپنے آپ کو امپاور کر لیا. یو آر اے ریولوشنری. دیٹس آل یو ہیو. اپارٹ فرام دیٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. دوسرا سوال جی سر ہلو السلام علیکم. نہیں, جو سوال ہوا ہے پہلے وہ آپ کا, تو اس میں دیکھیں ہاں کشمیر والا بھی, کشمیر والے سوال پہ دیکھیں یہ ہے کہ آبویسلی ہیومن کاسٹ جو آپ نے بتائی وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہوتی اس خطے میں ہے. ایون کارگل کے اندر اگر میں دیکھوں تو گلگت بلتستان جو کہ کشمیر کا میپ میں نظر آیا کرتا تھا کسی دور میں, ٹھیک ہے, اب اس پہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے ویدر اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف کشمیر اور شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف کشمیر. وہاں کے بہت لوگوں کی کیجولٹی ہوئی کارگل کے اندر, اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آج سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری گندم اور بجلی پوری کر دو, ٹھیک ہے. تو کاسٹ انہوں نے پے کی, لیکن دے آر ناٹ دی اونلی پیپل ہو ہیو پیڈ دا کاسٹ, دی انٹائر کنٹری ہیز. جب ہم تعلیم کی بجائے ہتھیار خریدتے ہیں تو ہم اسی جنگ کے لیے اپنے بچوں کی زندگی برباد کرتے ہیں. تو کل کو جا کے جو کاسٹ ایوب خان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, جب 65 کا فالٹی ایکسپیرینس کیا, جس میں بھٹو صاحب کا بھی بہت گریٹ کردار تھا جو ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ وہی خواب دکھا رہے تھے بیٹھ کے. میں یہ نہیں کہتا ایوب نے کچھ نہیں کیا, لیکن بھٹو صاحب اور عزیز جو فارن منسٹری کا جو ہے وہ اس وقت آفیشل تھا, دے ور دا فرسٹ ون ٹو میک ایوب ڈریم آف دا کیپچر آف کشمیر. اور بعد میں جب وہ تاشقند کیا تو بھٹو نے کہا اس نے تو بیچ دیا کشمیر, میں الگ ہو رہا ہوں, پیپلز پارٹی اناؤنس کر دی. تو وہ جناب بھی اتنے ہی فاشسٹ تھے جتنے آج یہ فاشسٹ طاقتیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں یہ 65 کے مس ایڈونچر کے بعد جس میں پاکستان کی سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ نیچے آنا شروع ہوئی, تب سے آج تک ہم ریکور ہی نہیں کیے. ایوب نے یہ کہا کہ آئی ول نیور سیکریفائز اے لاٹ آف پاکستانیز فار اے فیو کشمیریز اگین, کیونکہ اس نے کہا میں نے تو پورے پاکستان کو ہی داؤ پہ لگا دیا ان کے لیے. تو ہیومن کاسٹ آپ نے پے کی ہے, لیکن پورے پاکستان کی ملٹرائزیشن, اس کا گیرزن اسٹیٹ بننا, اس کی جسٹیفیکیشن ہی کشمیر بنا, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں یہ کام کرنے دو ورنہ وہ آ جائیں گے, ورنہ وہ آ جائیں گے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. ہاں یہی ہے نا کہ 370 کے بعد وہاں پر جو ابھی یہ انیشیٹو جو ریسنٹلی دا ریزسٹنس فرنٹ نے لیا ہے, یہ بھی بیسیکلی ان کا پریٹیکسٹ ہے کہ 370 آپ نے کیا, یہاں سیٹلرز آ رہے ہیں یا ڈیموگرافکس چینج کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں تو اس میں کوئی پولرائزڈ آرگیومنٹ نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی یہ کیپچر ہمیں کرنا چاہیے, کیپچر ان کو کرنا چاہیے. کشمیریز شوڈ بی آسکڈ what do they actually need, ٹھیک ہے, that should be the ideal as it happens under the resolutions of the UN. لیکن وہ ڈی ایسکلیشن, ڈی ملٹرائزیشن جو آپ نے UN میں ڈیسائیڈ کی وہ آپ نے آج تک نہیں کی. جب آپ نے وہ کی ہی نہیں تو آپ تو پھر وہاں کی بات کر رہے ہیں نا. اس کے علاوہ میں جو آپ کو بلوچستان دیکھ لیں, ایکس فاٹا کے علاقوں میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اب تو پنجاب بھی اس سے محفوظ نہیں رہا نا, یہاں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. تو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے دنیا کی 5 سب سے ورسٹ ریاستوں میں سے ایک اگر آتے ہیں تو you are also suffering first hand, but it's an integration of sufferings of many nations and you are amongst them. تو یہ چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے obviously ہمیں جو وہاں کا انڈیجنس نیریٹو ہے وہ لے کر آنا ہے سامنے. جس طرح ابھی احتجاج ہوا تھا کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے انڈر, اس پہ بات کی, بہت لوگوں نے کی, میں نے بھی کی. تو اس طرح کے نیریٹیوز جب مین اسٹریم پہ آئیں گے تب سمجھ آئے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. میں تو جب جا کے ان سے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں نیلم سارا پھرا ہوں, باقی جگہوں پہ گیا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اب تو خود مختاری کے نعرے اور نیریٹو وہ سب آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو مین اسٹریم پہ لے کے آئیں. وہ ٹھیک تب ہوگا جب باقی سب اس سے انٹیگریٹ کریں. لاسٹ کویشچن سر. ہاں آپ نے, آپ کا ویسے کامنٹ ہی تھا, سوال تو اس میں نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو ہم نے ریلیجس ایک پاتھ وے لیا وہ بھی تبدیل ہو گیا تو کل کو ہمارا قبلہ کیا ہوگا. اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایرانین ورژن آف ریلیجن یا انڈونیشین ورژن آف ریلیجن یا ٹرکش ورژن آف ریلیجن یا سعودی ورژن آف ریلیجن دیکھ لیں, وہ آپس میں کبھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ وی ہیو این الائنس. یہ صرف ہم ہی یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب ایک ہی ہیں. اسرائیل کو لے کے بھی ان سب کی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, ہر انٹرنیشنل نیریٹو ان کا مختلف ہے آپس میں. ٹرکس جو ہیں وہ سعودیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, سعودیز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وی گو بیک ٹو آور آن روٹس. وی ہیو ٹو اسٹاپ لوکنگ فار آئیڈینٹی آؤٹ سائڈ اور بارڈر. ہم نے بارڈر کے اندر شناخت ڈھونڈنی ہے, باہر نہیں ڈھونڈنی.
आउटवर्ड लुकिंग स्टेट ख़त्म करनी पड़ेगी, स्टेट इनवर्ड लुकिंग होती है. माइक दे दें इनको. जी जी. देयर इज डाइवर्सिटी हियर, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई एरिया कोई रीजन मिसिंग ना रह जाए पाकिस्तान का, तो आप पूछ लें हर सूबे की भी नुमाइंदगी हो जाए. जी सर. जी भी सर करते हैं इसके बाद. सर मुज़म्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, बट आई जस्ट वांट टू आस्क वन बेसिक क्वेश्चन कि हम लोग एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, बिकॉज ना देयर इज सो मच पोलराइजेशन एक्सट्रीमिज्म. सर इसी पे बात हुई है. हाँ, तो ना वो बात ये है कि आप जैसे हम माशाल्लाह काफ़ी बोल्ड हैं, आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के बारे में भी मुख्तलिफ राय रखना जो है वो कंट्रोवर्सी है. तो इट नीड्स करेज कि आप बोलें. तो हम ऐसा अब हम खुद क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को हटा के, पॉलिटिशियंस को हटा के, एक इंडिविजुअल क्या करे. ठीक है, ये माइक दे दें ज़रा, इन्होंने सवाल करना है काफ़ी देर से, वो यहीं से. जीबी का हुआ है सवाल, ये दूसरा भी जीबी से है. जी 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 जी, सवाल सुन लें एक मिनट. सिंध से भी हुआ है वो भाई ने, बलूचिस्तान से नहीं हुआ. जी. Assalamu alaikum, sir. My name is Yakshan and I'm from Gilgit. My question is that I just want to grab your attention as you mentioned that it's easy to blame. Sir, Greater Israel, don't you think that कि कोई भी international issue हो, पाकिस्तान affect होता है, Muslim affect होते हैं. As I just want to grab your attention about the Illuminatis and the Yahudi. अच्छा. And second is that कि अगर आप देखें as a individual भी हम यहाँ पे teens बैठे हुए हैं, we want it, हम fascism चाहते हैं अपने culture में, हम nudity देखते हैं, मतलब somehow social media पे, और beside this हम universities जाते हैं, हम उसको fashion बोल देते हैं, हम कहते हैं कि यार ये fashion, because I'm a student of film making and media science. ठीक है. तो हम उस चीज़ को, उस culture को हम पसंद भी करते हैं. वही वाली बात है कि हम बर्गर किंग में जाके पिज्जा भी खा रहे हैं और पीछे फलस्तीन का झंडा भी लटकाया हुआ है. We really want it. वहाँ पिज्जा नहीं मिलता, लेकिन चलो. नहीं ऐसी बर्गर नहीं मिलते सर, मिलता है. अच्छा. तो असल में ये कि हम खुद न्यूडिटी को प्रमोट भी कर रहे हैं और हम ऑन द बिहाफ ये भी चाहते हैं कि यार इस्लामिक पाकिस्तान भी में जो पाकिस्तान की नीश है. ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं कि हम फांसी भी चाह रहे हैं और साथ साथ हम एक अलग ऐसा मुल्क भी चाहते हैं जहाँ इस्लाम. ठीक, डन. आगे सवाल कोई और. यार बलूचिस्तान से कोई है, बलूचिस्तान से सवाल करेंगे. वो तो हो गया सिंध से. सवाल कम है, टाइम कम हो गया. जी. अस्सलाम सर, मैं कोयटा से. तो मैं इधर जब पहले आया था पंजाब में, तो जब मारंग आई थी उस टाइम तो थोड़ा शिफ्ट आया था पॉलिटिकल पंजाब में कि भाई तो बलोचों के बारे में. तो जैसे ही जाफर एक्सप्रेस हुआ वो शिफ्ट चेंज हो गया, और जिस तरह पंजाब की सोच है महीनों में तब्दील होती है. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल आता है कि क्या मसला है? और दूसरा जो इतना बड़ा यूनिट है पंजाब, उसके पंजाब जो पाकिस्तान को है, इसके वो कैसे डिसेंट्रलाइज करें? ठीक. लास्ट क्वेश्चन इनको दें यार. give it to the woman here. Hello, this is Madhur. My question is about Sindh, और I don't know if anybody knows कि बबर लो बाईपास पे कल रात को प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग हुई है. तो what do you say about कि उनकी जो हमारी, मतलब I include myself, तो हमारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है 47 से लेके अभी तक, इट इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म. एंड अब मतलब मेरे थीसिस में भी, इफ़ यू नो अबाउट सिंधियानी तहरीक, उनकी जो प्रेसिडेंट है वो एक खेतों में काम करने वाली औरत है, बट शी नोज अबाउट लेनिन एंड क्लारा ज़ेटकिन. सो व्हाट डू यू से अबाउट सच पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो एक इमोशनल नैरेटिव से ड्राइव होती हैं, एंड उसका लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर है? देखिए, इसमें मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ. इसमें यह है कि अगर तो ये जो बेसिक मूवमेंट्स जिनकी आप बात कर रही, मैंने भी इस पे बात की, इंडस कनाल्स का जो इशू है, या इसके अलावा सिंध में जो ट्राइबल वॉरफेयर है या फोर्स कन्वर्जन्स हैं, इन सब पे गुफ्तगू की. अब इसमें आपका जो, मुझे तो ये समझ आई ना, आप मार्क्सिज्म के हवाले से सवाल कर रही हैं, राइट? अब उसमें यह है कि अगर तो मैं इन लोकल मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं किसी के थीसिस को भी एंडोर्स करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट टोटलिटेरियन प्रोजेक्ट है. लेकिन अगर एकेडमिक लेंस से डिबेट की जाए खालिसतन, क्योंकि ये एक्टिविज़म है, ये एकेडमिक्स नहीं है, अगर एकेडमिक्स के मैदान में बहस की जाए
اور پھر ہم یہ کہیں کہ مارکسزم ان تھیوری از مائی آئیڈیل, تو پھر اس کا جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ڈسینٹ تو اسٹیٹ کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہ کہتا ہے دراصل کہ آل کمیونیکیشن چینلز شوڈ بی نیشنلائزڈ, دیٹ مینز نو میڈیا, دیٹ مینز نو فری اسپیچ. وٹ آر یو فائٹنگ فار؟ تو یہ چیز ہے کہ وہ ایکڈیمک ایونیوز کے اندر ڈبیٹ اور ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو آئی ٹوٹلی ایڈمائر دیم. میں تو بہت سی ایسی سیاسی تحریکوں کے اسٹیج پر بھی موجود ہوتا ہوں جہاں پر یہ باتیں کی جاتی ہیں, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ یہ مین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹوٹیلیٹیرین فاشزم آ جائے اور وہ سب ہو جائے, بیکاز وہ رائٹس موومنٹ کو اس لینس سے پڑھتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایکڈیمک کنٹریبیوشن دنیا میں سب سے زیادہ مارکسسٹوں کی ہے. پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی, فرینچ پوسٹ ماڈرنزم دیکھ لیں, امریکن ایکڈیمکس دیکھ لیں, 99% لیفٹسٹ ہیں. پاکستان میں بھی کسی نے اچھا کام کیا ہوگا, زیادہ پیپر پبلش کیے ہوں گے پولیٹیکل سائنس میں, مارکسسٹ ہوں گے. تو یہ جو کلچر ہے یہ ایڈمائریبل ہے. اس کی وجہ ہے کہ دے ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ, دے ٹرائی ٹو فلسفائز, اس کے علاوہ نہیں ملتا. تو یہ ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. کسی بھی تھیوری کی کمپلیٹ اڈاپشن اور اس پہ کرٹیسزم کو آؤٹ لا کر دینا از فاشزم. تو ہمارا اختلاف صرف وہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال آپ نے کیا, ٹھیک ہے, اب اس میں آپ نے کہا کہ پنجاب کی سینس بڑی جلدی چینج ہوتی ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو پنجاب میں ایک ہیومن کاسٹ آئے گی, ٹھیک ہے, جس طرح میں اگر اپنی بات کروں تو پچھلے مہینے وہاڑی میں 3 مزدوروں کی لاشیں آئی ہیں جو میرا شہر ہے. کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے امپیریلزم کے اندر؟ مجھے تو نہیں پتا کیا ہے. تو میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو ایتھنک وارفیئر سے باہر نکال دینا چاہیے, ادروائز آپ کی ساری موومنٹ کی اسٹرینتھ ہی لوز ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر میں اس آرگیومنٹ میں پڑ گیا تو پھر تو نمبر کا انالیسس کر لیں, 50% سے اوپر تو پنجاب ہو جائے گا. بلوچ کے لیے سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی یہ تھی کہ پنجاب انہیں سپورٹ کرے, کہ انٹیگریشن آف وائسز بنے. جس طرح مارنگ یہاں آئی آپ نے بتایا, پورے پنجاب سے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سپورٹ کیا, بہت سے, تبھی ان کی آوازیں ایمپلیفائی ہوں گی. ادروائز بیڈ نیوز از دیٹ اٹ کین ناٹ بی سپریٹڈ بائی دا شیئر فورس آف ویپنس. دیر از no chance of that happening, because مفتی بانی was 51% of پاکستان. اٹ واز اے سول وار. درمیان میں ہندوستان تھا, ایئر بلاکیڈ ہو گیا تھا, اوپر سے جہاز نہیں اڑ سکتا تھا, نیول بلاکیڈ ہو گیا تھا. وہ کنڈیشن ہی اور تھی. یہاں پر بالکل اور ہے, ٹھیک ہے. تو ایون بی ایل اے کی فائٹنگ اسٹرینتھ اکارڈنگ ٹو سی ایم سرفراز بگٹی, جن سے میں نے سوال کیا کتنی ہے, انہوں نے کہا 1500. ہی سیڈ 1500 فائٹرز, جو مجھے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تھوڑے زیادہ ہوں گے یا کافی زیادہ بھی لگا لیجیے آپ. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ وہ تبھی ہوگا جب انٹیگریشن آف وائسز بنے. تمام صوبوں میں جو لوگ اپریس ہو رہے ہیں وہ اپنی آواز ان کے ساتھ ملائیں. لیکن ساؤتھ پنجاب میں اگر لاش جائے گی, نیریٹو کو نقصان پہنچے گا. اس کی وجہ ہے کہ وہاں 52% پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے. مجھے آپ مظفر گڑھ میں, مجھے وہاں جا کر آپ کسی شہر میں, راجن پور میں, ایون بہاول پور میں, مجھے کمپیئر کر کے بتا دیں بلوچستان سے مختلف حالات ہیں. سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا, ریسورسز کی بات کر رہا ہوں. پینے کا صاف پانی ہے نہیں ہے, اسکول ہے نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے. میرے اپنے شہر میں پہلی یونیورسٹی چند سال پہلے بنی ہے اور وہ بھی آپریشنل نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے معروضی حالات میں ساؤتھ کے اور وہاں کے. سیکیورٹی کا ایلیمنٹ صرف مختلف ہے. تو اگر تو ان موومنٹس کا واقعی کوئی بھلا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ایتھنک وار سے باہر نکالے, ٹھیک ہے. تیسرا سوال بھائی نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فاشزم کا کلچر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اب پہلی چیز تو یہ بہت ہی سبجیکٹیو سوال ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون یہاں پہ فحاشی کے لیے نکلا ہوا ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ یہ سب کریں. اب آپ نے کہا کہ ہم کیوں اس کے لیے بات نہیں کرتے. آپ نے خود فلم اینڈ ٹی وی میں ایڈمیشن لے لیا, کیمرہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہونے نہیں چاہیے. ایک مغرب کی ایجاد ہے, آپ نے وہ سائنس کیوں پڑھی؟ آپ کو تو خود نالج میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا, جس کو آپ جس کی ایلیویشن چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بھی ایک ایسپیکٹ ہے ڈیمانڈ کا, اور بھی بہت سوں کا ہوتا ہے. ہر کسی کا ایک اپنا نیریٹو ہوگا کہ ریاست کو ایسا ہونا چاہیے. اگر اس کے نیریٹو کی رسپیکٹ نہیں رہے گی اور آپ نے اپنا نیریٹو ان پہ امپوز کرنا ہوگا, تو اسی کو تو فاشزم کہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہاں پر کوئی فحاشی کا کلچر آ گیا ہے یا فاشزم آ گیا ہے اس طرح کا, یا پھر ہر کوئی مغربیت چاہتا ہے, بالکل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ابھی سروے کرا لو, 80% پرو طالبان نکلیں گے یہاں پہ.
یہ تو آپ کی پرسیپشن ہے نا, پرسیپشن کے اوپر کام نہیں چلتا. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ لگتا ہے, یہ آپ کی فیلنگ ہے, انالیسز نہیں کیا آپ نے, نہ یہ کوئی فیکٹ ہے. دیٹس اٹ آئی تھنک.